جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس الله. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے جو دوست کی ایک نعمت دی ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دوست اصل میں حقیقی دوست وہی ہے جس سے مل کر آپ کو اللہ یاد آ جائے اور آپ کی جو قربت ہے وہ اللہ سے بڑھ جائے، یا وہ آپ کو اللہ کے دین کی طرف بلائے. وہی آپ کا سچا پکا دوست ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کے وقت میں ہم کس طریقے سے پہچانیں کہ ہمارا دوست کون ہے. سب سے آسان چیز دوست کا پہچاننا وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ ملتے ہیں تو کیا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جب آپ جدا ہوتے ہیں تو کیا اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں. کیونکہ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے صرف عرش کا سایہ ہوگا، اور اللہ کے عرش کے سائے میں 7 لوگ ہوں گے. وہ 7 لوگ الگ الگ قسمیں ہیں. ان میں وہ 2 دوست بھی ہیں. ایک کیٹیگری جیسے منصف بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ بھی اس کیٹیگری میں آتا ہے، اور ایسا نوجوان جس کی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہے، اللہ کے دین کی جد و جہد میں گزری ہے، جوانی، بڑھاپا نہیں. اور تیسرا وہ 2 دوست جو جب ملتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے ملتے ہیں، اور جب جدا ہوتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے جدا ہوتے ہیں. اور بھی 4 لوگ ہیں، وہ ابھی فی الحال مجھے یاد نہیں ہے ایگزیکٹ، انشاءاللہ میں پھر کبھی شیئر کروں گا. لیکن مین یہ بات کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو دوستی اتنی پسند ہے کہ اگر ہم نبیوں میں دیکھیں تو سب سے پہلے جو نبی جن کو خطاب خلیل کا دیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کے پاس جبریل علیہ السلام آئے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اور ان سے سوال کیا کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلیل کا خطاب کیوں دیا، یعنی کہ دوست کا خطاب کیوں دیا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ مجھے نہیں پتا جبریل. تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست، اپنا خلیل اس لیے بنایا ہے کہ آپ لوگوں کو بنا سوال کے عطا کرتے ہیں. تو آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہمیں سچا دوست اور سچی دوستی ہمیں اللہ سے لگانی ہے تو کیا ہم وہ نبیوں اور رسولوں کے طریقے کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت آسان اور روز مرہ کی زندگی میں یوز ہونے والا ہے، اور ہم میں سے شاید ہی کوئی شخص ہوگا جس کا کبھی کوئی دوست نہیں رہا، یا ہے یا نہ ہوگا. ہم سب کے دوست ہوتے ہی ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم سارے رشتے اس دنیا میں لے کر آتے ہیں، لیکن ایک دوستی کا رشتہ ہم خود بناتے ہیں. وہ دوستی جو ہوتی ہے وہ اس شخص سے ہوتی ہے جس سے ہمارا دل اور مزاج اور ہمارے معاملات ملتے ہوں، اس سے ہماری دوستی ہو جاتی ہے. اس دنیا کے اندر حب للہ اور بغض للہ بھی سمجھنا ہے، یعنی کہ اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھنا. بغض رکھنے کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے دل میں ہم کینہ یا برائی رکھیں. یہاں بغض کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کے اور اللہ کے رسول کے یا اسلام کے خلاف ہے تو آپ بھی اس کے خلاف رہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے پہ چلنے والوں سے محبت کرے، آپ بھی اس سے محبت کریں. تو ہمیں یہ دوستی برقرار رکھنی ہے، اس پر کام کرنا ہے. باقی انشاءاللہ عمران صاحب آگے کی بات کریں گے. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ بہت ماشاءاللہ سب کچھ آپ نے کور کر دیا. اللہ کو جزاک اللہ خیر فرمائے. جیسے کہ آج ہم کو معلوم ہے کہ آج واپس آ جائیں گے انشاءاللہ ابھی تھوڑے کچھ وقت میں. تو ابھی وہ کسی کام میں مصروف ہے، آ جائیں گے انشاءاللہ. آج کا بڑا اہم ٹاپک ہے اور فاتح صاحب نے بہت ساری باتیں اس میں ماشاءاللہ مکمل کر دی ہیں. کچھ تھوڑی سی باتیں ہیں جو انشاءاللہ میں کرنا چاہتا ہوں اپنی طرف سے. کچھ باتیں کہ جیسے آج کا جو دور ہے جو چل رہا ہے ہمارا، اس میں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ
اکثر دوستی کی وجہ سے لوگ خراب ہوتے ہیں اور دوستی کی وجہ سے لوگ سدھر جاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا نا اکثر کے لوگ کہتے ہیں کہ حدیث بھی ہے، مفہوم بھی ہے اس کا، کہ جیسے اس کے دوست ہوں گے ویسا وہ ہوگا. مطلب اکثر لوگوں کا دین وہی ہوتا ہے جو اس کے دوستوں کا دین ہوتا ہے، مذہب ہوتا ہے، وہی اس پہ ہوتا ہے. تو کچھ ایک کتاب ہے، اس میں کچھ اصول لکھے ہوئے تھے کسی نیک انسان نے، تو ان کے قول ہیں، انہوں نے کچھ اپنی طرف سے اصول لکھے ہیں کہ دوستی کے کیا کیا اصول ہوتے ہیں. بہت سارے فوائد ہیں دوستی کے، اور بنا دوستی کے رہا بھی نہیں جا سکتا. محروم ہے وہ شخص جس کا کوئی دوست نہیں ہے، اور جس کا بہترین دوست، مطلب بہترین ساتھی اس کا دوست ہوتا ہے. تو ساری چیزیں بہت قیمتی ہوتی ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں یہ ہیں کہ جب دوست سے اگر آپ کا کوئی دوست ہے تو وہ آپ کو نیکی کی طرف لے جائے، برائی کی طرف نہ لے جائے. پہلا اصول انہوں نے یہ کہا کہ جب تو اس سے دوستی کرے تو وہ تیرا محافظ بن جائے. جب ہم کسی سے دوستی کریں، دوستی کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ وہ ہماری حفاظت کرنے والا بن جائے. حفاظت سے مطلب یہ ہے کہ ہمارا خیال رکھنے والا بن جائے. اگر ہمارے کہیں کسی وجہ سے کوئی پریشانی یا برائی چل رہی ہے یا کچھ اور ہو رہا ہے، ہماری عزت پہ حرف آ رہا ہے، تو وہ اس عزت کو بچانے، مطلب اس کی عزت کی حفاظت کرے، یا ہماری پروٹیکشن کرے، یا ہمیں بچائے، یا ہمارا وہاں پہ اپنی طرف سے، مطلب ہماری طرف سے ہماری بات رکھے. تو یہ کہ جب وہ کسی سے دوستی کرے تو دوست ایسی ہو کہ تو اس کے حفاظت کرنے والا بن جائے، وہ تیری حفاظت کرنے والا بن جائے. یہ کچھ دوستی کی اصول میں سے ایک اصول یہ ہے. آگے انہوں نے فرمایا کہ تیرا اس کے ساتھ رہنا، مطلب جب ہم کسی دوست کے ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں تو ہمارا اس کے ساتھ رہنا، ایک منٹ میں چیک کر لیتا ہوں ذرا. جی اگر ابھی آواز بریک ہوگی تو بتائیے گا انشاءاللہ. تو دوسرا یہ بتائے گا تیرا جس سے ہم دوستی کی ہے اس دوست کے ساتھ رہنا، میرا بھی اور اس کا بھی، ہمارے لیے باعث زینت بن جائے. جس دوستی کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں، جس سے ہم نے دوستی کی ہے، اس دوستی کی وجہ سے ہماری زندگی زینت بن جائے، نہ کہ عذاب میں مبتلا ہو جائیں یا کہ آزمائشوں میں مبتلا ہو جائیں یا خرافات میں جانا شروع کر دیں. تو یہ ہے کہ انہوں نے آگے لکھا کہ تیری اس سے دوستی ہو، وہ دوستی تیرے لیے زینت بن جائے، نہ کہ اذیت والی ہو. نہ کہ زینت مطلب خوشحال رہنے، سکون والی، بہترین عزت والی. ایسا نہ ہو کہ وہ عذاب بن جائے اور آزمائشیں بن جائیں تمہارے لیے، اور ٹینشنیں بڑھ جائیں اور آپ ادھر ادھر جانا شروع کر دیں. تو یہ کہ جس سے تمہاری دوستی ہو، وہ اس دوستی کا اصول یہ ہے کہ وہ زینت بن جائے دوستی اپنی. تو جب زینت بنے گی تو پھر آپ کا تحفظ بھی ہوگا، اس میں آپ کا خیال بھی رکھا جائے گا، ساری چیزیں ایک کر کے ہوں گی. پھر آگے لکھا ہے کہ کوئی مصیبت، کوئی مشکل آ جائے تو وہ تیرا بازو یعنی کہ تیرا ہاتھ بن جائے اور تیرے بوجھ کو ہلکا کرنے والا بن جائے. کہ اگر میں کسی کا دوست ہوں یا کوئی میرا دوست ہے، جب اس پہ کوئی مصیبت آ رہی ہے تو دوستی کا اصول یہ ہے کہ میں اس کی اس مصیبت میں، اس پریشانی میں اس کا بازو بن جاؤں، اس کے بوجھ کو ہلکا کرنے والا بن جاؤں، اس کو لگے کہ کوئی تو میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو اگر یہ والی چیزیں ہمارے اندر رہیں گی تو انشاءاللہ وہ دوستی قائم بھی رہے گی، پھر وہ اللہ کے لیے بھی رہے گی دوستی. اصل میں اسلام میں جو دوستی کا مطلب ہے، اسلام میں جو دوستی کا اصول ہے وہ یہی پہ ہے کہ کوئی مشکل جب آپ کے دوستی پہ آئے تو آپ اس کا بوجھ کو ہلکے کرنے والے بن جائیں. ایسا نہ ہو کہ الٹا ہو جائے کہ وہ جب دوستی کو مصیبت میں دیکھا تو چھوڑ دیا. اصل دوستی کا مسئلہ ہے کہ جب اسلام اللہ کے لیے، دین کے لیے دوستی ہوگی تو پھر ہم اس کی دوستی کو، جب ہم دوستی کو مشکل وقت میں دیکھیں گے تو ہم اس کا بوجھ کو، اس پہ جو ذمہ داریاں، اس پہ جو پریشانیاں، اس پہ جو ٹینشن آئی ہے، اس کو ہلکا کرنے والا بنیں گے، کہ ہم اس کے بوجھ کو ہلکا کرنے والے بن جائیں. آگے انہوں نے لکھا کہ جب کوئی نیکی کے کام کرے تو اس کو سہارا جائے اور وہ تجھے نیکی کے کام کے لیے آگے بڑھائے، نیکی کے کام کے لیے لے کے چلے ساتھ میں. جیسے ہم آج کل دوست دیکھیں نا کہ اکثر دوست برائیوں میں پڑتے ہی ہیں دوستوں کی وجہ سے. مثلاً یہ ہے کہ اگر میں کچھ نشہ نہیں کرتا ہوں تو دوستی کیسے نشہ کرنا شروع کر دیتا ہوں، یا میں نشہ کر رہا ہوں تو میں دوست کو اس لیے نشہ کراتا ہوں کہ تھوڑا سا ذرا یہ کچھ نہ بولے یا ایزی ہو جائے، میرے لیے کرنا آسان ہو جائے. تو اگر وہ کوئی نیکی کا کام کرے تو اس میں اس کا تعاون کرنا چاہیے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے اور اسے غلط راستے سے ہٹا کر صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اس میں یہ کہ جتنا ہم اصول اور آداب اور اسلام کا خیال رکھتے ہوئے جب اللہ کے لیے دوستی ہوگی تو وہ بے لوث ہوتی ہے، بنا کسی غرض کے ہوتی ہے. اگر غرض سے ہوگی تو پھر ہم کچھ نہ کچھ اپنا فائدہ مفاد ڈھونڈیں گے. تو نیکی کے کام کے لیے وہ ابھارے گا، تجھے بڑھائے گا. آ کے وہ نیکی کام میں دوستوں کو بڑھاتے ہیں کہ جب کوئی تمہارا دوست بنے یا تمہاری دوستی میں جب کوئی بندہ ہے تو وہ نیکی کی طرف بڑھ جائے، اللہ کی طرف بڑھ جائے، اس سے اللہ کا تعلق مضبوط ہو جائے. تو یہ ایک اصل دوستی کا مطلب ہے.
اور ایک پھر آگے یہ ہے کہ جب کسی دوست میں آپ کوئی اچھی بات دیکھو تو اس کی تعریف کرو اور اس کا اعتماد کرو. جب آپ کے دوست میں آپ کے دوست میں کچھ اچھی باتیں ہیں تو آپ اس کا اعتماد کریں اور اس پہ یقین رکھیں اور اس کو قابل اعتبار سمجھیں. آپ اس کو کہ دوستی کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ ہم قابل اعتبار نہیں سمجھتے. دوستی کر لی وہ جب کچھ نہیں سمجھتے تو ختم ہو جاتی ہے. جب ہم اسلام کے لیے دین کے لیے دوستی ہوگی تو پھر ہم اپنے دوست کی اچھائی کو اور اس کو قابل اعتبار سمجھیں گے. قابل اعتبار سے مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر کی دوستی آپ کو سب کو پتہ ہے, تو جب اللہ کے نبی پہ وحی آنی شروع ہوئی تو سب سے پہلے ابوبکر نے کہا کہ بالکل میں مانتا ہوں. اس کے بعد جب حضرت اللہ کے نبی معراج پہ گئے اور مکہ سے اٹھ کے آپ مسجد اقصی پہ گئے ہیں اور جب واپس آ کے آپ نے کہا ہے لوگوں سے کہ میں ایسے سے گیا تھا, تو مشرکین مکہ نے مذاق اڑانا شروع کر دیا اللہ کے نبی سے. اور ابوبکر نے کہا کہ تجھے پتا ہے کہ تیرا دوست کیا کہتا ہے, کہ کیا کہتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں مکہ سے مسجد اقصی گیا, پھر وہاں سے آسمانوں میں گیا. کہنے کہ کیا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کہتے ہیں؟ کہاں کہتے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہتے ہیں تو سچ ہے. حضرت ابوبکر نے کہا کہ بالکل سچ بات ہے, پھر یہ اگر محمد کہہ رہے ہیں تو سچ ہے. تو یہ اعتماد کرنا دوستوں پہ, جتنا اعتبار ہوں گے تو دوستی مضبوط ہوتی ہے. اور جب اللہ کے لیے دوستی ہوگی تو پھر آدمی اس میں اعتبار بھی کرے گا. اور دوستی میں کوئی برائی دیکھے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے, اسے نکالے اس برائی سے. وہ ناراض بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں, اسے اس برائی سے نکالے. یہ دوستی کا مسئلہ ہے کہ نیکی کی طرف بڑھائے اور برائی کی طرف سے اسے نکالے. اگر کوئی بری عادت ہے اس میں تو کوشش کرتا ہے چھڑوانے کی, کوئی بری چیزیں وہ کرتا ہے, کسی بری جگہ پھنسا ہوا ہے تو نکالنے کی کوشش کرے اس کو وہاں سے. تو اچھائی اس کی جو کوالٹیز ہیں, اس کے اندر جو خوبیاں ہیں, تو اس کو بیان کرے, اس کی تعریف کرے. اور برائی ہے اس کو ٹوکے, اور برائی کی وجہ سے اس کو روکے, برائی کرنے سے روکے, اس کو غلط کاموں پہ غلط راستوں پہ جانے سے روکے اس کو. اور جو اگر بری عادت ہے اس کے اندر تو اس سے نکالنے کی کوشش کرے. اور آگے فرمایا کہ جب اسے کسی چیز کی ضرورت ہے تو تو اسے عطا کرے. کہ اگر آپ نے دوستی کی ہے, دوست کو کسی چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے, دوستی کا اصول یہ ہے کہ پھر اس کو دے دو. جب دوست کچھ مانگے اس کو عطا کر دو, اور دوستوں پہ خرچ کرو. یہ بھی ایک بات ہے کہ ہمیں دوستوں پہ خرچہ کرنا چاہیے. دوست کی یہ ہے کہ جتنا ہم دوستوں پہ خرچہ کریں گے, جتنا ان پہ اٹھائیں گے, اگر دوست کچھ مانگتا ہے تو ہم اس کو دیں. تو جی عدنان میں کچھ کرے گا؟ جی آپ کمپلیٹ کر لیجئے پہلے اپنی بات. ٹھیک ہے. تو یہ کہ نیکی کی طرف اس کو بڑھائے اور برائی سے روکنے کی کوشش کرتے رہیں دوستی کا. تو اس میں تھوڑا ان باتوں کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے کہ ہم دوست کا اصل مطلب یہ ہے کہ ہم جنت کی طرف اس کو لے کے جانے والے بن جائیں, اور ہمیں بھی کوئی دوست جنت کی طرف لے جانے والے بن جائے, اور ہم دوزخ سے اپنے دوستوں کو روکنے والے بن جائیں. کہ جتنا دوستی سے تعلق سے بات ہوگی, تو ان دوست سے یہی مطلب ہے کہ دوست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوست, ہم آج کل جو برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں, جو جن مصیبتوں میں, جن پریشانی میں مبتلا ہیں, تو وہ دوستوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اصل میں شیطان صرف وسوسے ڈالتا ہے کان میں. شیطان کا کام ہے وسوسے کرنا, تو وہ وسوسے کر کے چھوڑ دیتا ہے. لیکن دوست کیا ہے کہ اس کو کرا دیتے ہیں, اس کو پش بھی کرتے ہیں, اس کو دھکا بھی دیتے ہیں, بتاتے بھی ہیں کچھ نہیں ہوتا چلو کرو. تو شیطان کان میں وسوسے ڈالتا ہے, اور دوست اس کو کرا دیتے ہیں. اور آگے فرمائے کہ جب کسی دوست کو آپ کسی مصیبت میں, کسی پریشانی میں, کسی الجھن میں, کسی ٹینشن میں دیکھیں تو آپ اس کی ہمدردی کریں, اس کے غم گشا بن جائیں, اس کے غم کو ہلکا کرنے والے بن جائیں, اس سے بیٹھ کے باتیں کریں, اس کے دل کو ہلکا کریں, اس کی سنیں. تو یہ دوستی کا اصول یہ بھی کہ جب کسی دوست کا ٹینشن میں دیکھیں اس کے ہمدرد بن جائیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں اعتماد کی چیزیں ہیں. اور جب وہ دوست کچھ کہے تو ہم اس کی تصدیق کرنے والے بن جائیں. اگر میرے دوست نے کسی سے کچھ بات کہی ہے تو میں اس کی تصدیق کروں کہ ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے جو میرے دوست نے کہی ہے. وہی پھر حضرت اللہ کے نبی کو اور ابوبکر کی, جب کفار مشرکین مکہ نے کہا تھا نا کہ اللہ کے نبی ایسے سے فرمائے, تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں نے تصدیق کرتا ہوں, اللہ کے نبی سچ فرما رہے ہیں. تو انہوں نے بالکل تصدیق کی تھی اس بات کی کہ میں بالکل. اور کوئی نیکی کا کام دیکھیں, جب کوئی نیکی کام کی طرف جائیں تو اس کی امداد کریں, اس کو بڑھائیں, اس کی مدد کریں, اور اس کو ارادہ کرائیں کہ بھائی نیکی کام میں ہمیں بڑھنا ہے, برائی سے روکنا ہے, خود بھی روکنا ہے. اور جتنی ہماری چین ہے یہ دوستی کی جتنی لمبی ہوتی چلی جائے گی اتنا ہم ان چیزوں سے بچتے چلے جائیں گے. تو یہ بڑی بہترین چیزیں ہیں دوستی میں. یعنی تجھے اس کے آگے وہ ساری چیزیں ہوں کہ وہ ایسے اصول بن جائیں ہماری دوستی کے کہ ہم غلط کاموں سے خود بھی رکیں اور دوستی بھی. اور یہ دیکھیے ہمارے ساتھ ایک پریشانی ہوتی ہے کہ جہاں
پڑوسی کے حقوق آئیں گے، جہاں دوستی کے حقوق آئیں گے، تو ہمیں دوسرا نظر آتا ہے، اپنے نظر نہیں آتے ہیں۔ اگر ہم سے کہیں گے نا کہ دوست پڑوسی کا حقوق یہ ہے، تو میں پڑوسی نہیں سمجھتا اپنے آپ کو، میں دوسرے کو پڑوسی سمجھتا ہوں، اس میں 10 خامیاں نکال دوں گا۔ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میرا پڑوسی ایسا ہے، میرا پڑوسی ہے۔ جب دوستی کے حقوق کی بات آئے گی، پھر ہم یہ کہیں گے کہ نہیں فلاں دوست ایسا ہے۔ تو ہم یہ اگر یہ باتیں جو ہیں یا جو حدیث ہیں، جس طرح کی بھی یا جس طرح کی بھی باتیں ہیں، یہ اس میں بھی شامل ہوں۔ جہاں جہاں پڑوسی کی بات آئی اس پڑوس کے، اس کا بھی تو میں پڑوسی ہوں، میرے سارے پڑوسی تھوڑی نہ ہیں، میں بھی تو کسی کا پڑوسی ہوں۔ تو جو بات اس پڑوسی کے لیے ہے وہ بات میرے لیے بھی اتنی ہے کہ میں پڑوسی کے ساتھ کیسا ہوں۔ اگر وہ میرے ساتھ خراب ہے تو میں بھی تو خراب ہوں، تو پھر میں اس پڑوسی کے لیے میں خراب ہوں۔ تو ان ساری چیزوں کا کہ جہاں بھی آپ دیکھیں نا کہ یہ اس طرح کی جہاں باتیں آئیں گی، جہاں دوستی کی یا پڑوس کی بات آتی ہے، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جہاں پڑوسی کی بات آتی ہے تو پڑوسی صرف وہ نہیں ہے، پڑوسی میں بھی ہوں۔ ہمیں بھی اس کٹگرے میں کھڑا کرنا چاہیے اپنے آپ کو۔ اور اس میں آخری بات میں یہ کہتا ہوں کہ جب اگر کسی وجہ سے دوستی میں کوئی تکرار آ جائے، کوئی انا بنی ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے کسی بات کی وجہ سے، کسی وجہ سے، تو تم اپنے دوست کو دور نہ کرو، بھائی سمجھو اس کو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ 2 سال سے 3 سال سے ایک دوستی میں چلی آ رہی ہے، ایک چھوٹی سی وجہ بن جاتی ہے ہمارے 2 3 4 سال کی دوستی کو ختم کرنے کے لیے۔ ایک چھوٹی سی وجہ، نہ ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں، نہ اس کی وجہ جاننے کی کوشش کرتے کہ ہوئی کیوں ہے، کیا ہے، نہ سوچتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، بس معلوم پڑی اور ختم۔ تو یہ اصول نہیں ہے دوستی کے کہ آپ نے ذرا سی بات سنی ہے اور بنا تحقیق کیے اس پہ آپ نے رشتہ ختم کر دیا ہے، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ واقعی اگر آپ اپنے اللہ کے لیے اور اسلام کے لیے دوستی کی ہے تو پھر آپ ان ساری باتوں کا ہم خیال رکھیں گے، آپ بھی خیال رکھیں گے، میں بھی خیال رکھوں گا۔ تو دوستی کی اصول یہ ہے کہ اگر کسی بات کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے انبن ہو جائے یا کچھ چیزیں آ جائیں، کچھ دوری آ جائے، کچھ اختلاف ہو جائے، تو ہم اس کو دور نہ کریں، اس کو اپنا سمجھے، کم سے کم انا بنی کی وجہ سے دور کر دیتے ہیں، ہم دور ہو جاتے ہیں، بات نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے ایک مسئلہ ہوا ہے، ایک اس مسئلے کو، اس بات کی وجہ سے آپ یہ کہتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں، لیکن اس کے مطلب یہ نہیں کہ ہمارے جو اتنے سالوں کی دوستی ہے وہ خراب ہو جائے۔ اور یہاں دوستی سے مطلب صرف دوست کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے سارے رشتے، جو ہمارے گھریلو رشتے ہیں، جو ہمارے باہری رشتے ہیں، میاں کا بیوی کے ساتھ، بیوی کا شوہر کے ساتھ، بچوں کا ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ کا بچوں کے ساتھ، بھائی بہنوں کا، پڑوسوں کا، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں کہ ہم ذرا سی باتوں کی وجہ سے بڑے اچھے رشتے خراب کر دیتے ہیں۔ تو کسی بھی بات کی وجہ سے اگر کوئی انبن ہو جائے تو اس کو دور نہ کرے اپنے سے، اس کو کم سے کم بھائی تو سمجھے، اس کو کم سے کم شوہر تو سمجھے، اس کو کم سے کم باپ تو سمجھے، ماں تو سمجھے، اولاد تو سمجھے، بھائی تو سمجھے۔ لیکن ایک بھائی 20 سال سے 30 سال سے ساتھ رہتے آتے ہیں، ذرا سا کوئی آتا کہہ دیتے کہ آج سے تو ہمارے گھر نہیں آنا، میں تیرے گھر نہیں آؤں گا۔ تو ہم ان باتوں کا سارا معاملہ دیکھنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ واقعی ہماری جو رشتہ ہے، ہماری جو دوستی ہے، کہ کس وجہ سے ہے، اللہ کے لیے ہے، اسلام کے لیے ہے یا نہیں ہے۔ اگر واقعی اسلام کے لیے ہوں تو ہم ان ساری باتوں کا متوجہ رہیں گے، ان باتوں پر نظر رکھیں گے، غور کریں گے، فکر رہے گی ہماری، تو پھر ہم توڑیں گے ان چیزوں کو، پھر ہم معاملات کو خراب نہیں کریں گے۔ تو ہمیں ان ساری باتوں کو غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں۔ دوست بڑی قیمتی چیز ہے، دوست بڑے قیمتی ہیں۔ دوستی آپ کو اچھے راستے پہ لے جاتی ہے اور دوستی آپ کو خراب راستے پہ لے جاتی ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، ہم ایسے لوگوں کو دوست بنائیں جو ہمیں اللہ کے قریب کریں، ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں جو ہم اللہ سے دور کریں۔ تو ہمیں ان لوگوں کو چننا ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کریں، ان لوگوں کو چھوڑنا ہے جو اللہ سے ہمیں دور کریں۔ بس میری بات یہ تھی۔ انشاءاللہ عدنان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے، پھر انشاءاللہ بعد میں فاتح بھائی آئیں گے، شاید کچھ کہیں گے۔ جی عدنان بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھی چیزیں سامنے آئی۔ اچھا ٹاپک ہے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے آج کے وقت کے اعتبار سے۔ اکثر لوگ اس میں بڑا مسئلہ رہتا ہے، کہیں بھی کسی کے بھی ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہو جی گیا، بالکل۔ یہ میں سمجھتا ہوں مطلب دینی ٹاپکس کے علاوہ جو بھی ہمارے ٹاپکس ہیں، سب سے اچھا ٹاپک آج کا سمجھا میں نے۔ دینی تو ساری باتیں چیزیں ہیں کیونکہ یہ جنرل چیزیں ہیں نا بالکل سب کے ساتھ۔ جی بالکل۔ ہاں، تو میرے ذہن میں کچھ چیزیں تھیں جو ابھی تک میں نے جتنا بھی حاصل کیا ہے، اگر ساتھیوں کے کام آ جائے تو بڑی اچھی بات ہے، اور میرے بھی۔ سب سے پہلے تو قرآن کا ہی حکم ہے دوستی کے بارے میں۔ قرآن نے ایک جگہ حکم کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ مفہوم ہے قرآن کے آیت۔ تو سچے لوگوں کے ساتھ رہنا ظاہر بات ہے دوستی کا ہی معاملہ ہے، اس میں ساتھ تو آدمی دوستوں بھی رہتا ہے، کیونکہ اور جہاں جہاں ساتھ رہتا ہے وہ وقتی طور پر رہتا ہے۔
جی اب یہاں پر تو جھوٹے لوگ نکل گئے سارے، ہے نا. اور یہ بڑا مسئلہ ہے کہ آج کے دور میں ایک بھی سچا ملنا بڑا مشکل ہے. ہم اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھیں، آس پاس دیکھیں تو بڑا مسئلہ رہتا ہے. تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو سچا بنا لیں. اور دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک کے لیے یہ اصول بتا دیا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہو جن کو دیکھ کر کے اللہ یاد آئے. بالکل بے شک. ظاہر بات ہے وہ بھی دوستی مراد ہے. اب ہم تو ادھر ادھر بیٹھتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں وہاں پہ سب سے پہلے اگر بیٹھنے کے بعد ہمارے دلوں میں دنیا کی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں، دنیا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. عام طور پر یہی ہوتا ہے نا، سب جگہ دنیا کے ڈسکشن، بزنس، یہ وہ، پیسہ، مال و دولت. حالانکہ اللہ کے نبی نے قیامت تک کے آنے والے ہر ایک انسان کے لیے اصول یہ بتا دیا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہو جن کو دیکھ کر کے اللہ یاد آئے. جی جی اور سیرت میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا بھی آپ نے بھی ذکر کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سچی دوستی جو ہوتی ہے وہ دین کی طرف لے کے آتی ہے، اور جو بدعت والی دوستی ہوتی ہے وہ دین دور کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دوستی دین کی وجہ سے تھی، دین کی طرف لے کر کے آئے تو کتنے بھی حالات آئے ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑا. کانسیپٹ اصل یہ ہے، دین کی طرف لانے والی دوستی ہی اصل ہوتی ہے. اور جو بھی آپ سے پہلے بھائی ڈسکس کر رہے تھے کہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے ذکر، بغض والی بات آ رہی تھی، اس میں ظاہر بات یہ بھی ہے کہ اس کا ایک مطلب شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو پورا کرنے میں جو لوگ ہم سے رکاوٹ، جو لوگ ہمارے لیے رکاوٹ بنتے ہیں، ان سے نفرت ہونا اصل ہے. اکثر مثال کے طور پہ جو دو چیزیں ہیں، شادی اور کاروبار یا گھریلو زندگی بھی، تو اکثر آدمی جب دین پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اپنے لوگ رکاوٹ بنتے ہیں. بالکل لازمی بات ہے، ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. تو وہی ہے اس کا مطلب کہ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت. اگر وہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں رکاوٹ بن رہا ہے، چاہے وہ کتنا بھی سو کالڈ دیندار ہو، سو کالڈ ہمارا بھائی ہو، سو کالڈ ہمارا ٹیچر ہو، واٹ ایور، نفرت ہونی چاہیے اس سے لازمن. ہاں، نفرت ہونے کے بعد یہ نہیں ہے کہ اس سے قطع تعلق کیا جائے گا، اس کی فکر کی جائے گی. یہ تو جو سچی دوستی ہوتی ہے وہ دین کی طرف لے کر کے آتی ہے. اب ظاہر بات ہے جو ہمیں دین کی طرف لے کے آ رہا ہے، اس سے دوستی نہیں، تمام رشتے مراد ہیں. آج کل تو یہ تھا کہ دوستوں کے ساتھ آدمی مووی دیکھنے چلا گیا، پہلا گناہ تو یہی کیا کہ مووی میں چلا گیا، مثال دے رہا ہوں، یا کرکٹ کھیلنے چلا گیا، اور اسی مووی کی وجہ سے، کرکٹ کی وجہ سے، یا جو بھی وہ کر رہا ہے، ہینگنگ آؤٹ جو بھی کر رہا ہے، اسی کی وجہ سے اس کی نمازیں گول ہو گئی. اس نے وہاں جھوٹ بول دیا، اس نے وہاں دھوکہ دے دیا. اگر اس کے دوست سچے ہوتے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح سے مراد، یعنی ان کے جیسے تو نہیں ہم بن سکتے دین کی وجہ سے، تو ظاہر بات ہے اس کو خوف تو رہے گا کہیں نہ کہیں کہ یار یہ مجھے ڈانٹے گا، یہ واٹ ایور یہ سب کرے گا. اچھا، امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد صاحب تھے، امام جعفر جن پہ سب کا اتفاق ہے، امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب نے ان کو نصیحت فرمائی تھی، بیٹا 5 قسم کے لوگوں سے دوستی مت کرنا. اور بلکہ یوں کہا تھا کہ دوستی تو بہت دور کی بات ہے، ان کے قریب سے بھی مت گزرنا، کہ اگر وہ تمہارے سامنے سے آ رہے ہوں تو راستہ بھی بدل لینا. یہ نصیحت فرمائی تھی. تو وہ 5 قسم کے لوگ یہ تھے کہ سب سے پہلے تو فاسق انسان، جو اللہ کے احکام کو پورا نہیں کرتا. جو ظاہر بات ہے جو اللہ کا نہیں ہوا وہ ہمارا کیسے ہو جائے گا؟ کیونکہ اس میں ایک آچاریہ چانکیہ کا تھاٹ میں اس میں کوٹ کروں گا. آچاریہ چانکیہ نے یہ بات کہی ہے کہ دنیا کی کوئی دوستی ایسی نہیں جس میں کوئی لالچ نہ ہو، سب دوستیوں میں لالچ ہے، چانکیہ نے کہا ہے یہ. لیکن دین کی بات آئے گی تو یہ والے پھر ہم اس کا تھاٹ فالو نہیں کریں گے. تو جو اللہ کا نہیں وہ کسی کا نہیں. دوسرا شخص وہ ہوتا ہے جو بے وقوف ہے، اس سے بھی کبھی دوستی نہیں کرنا. قرآن حدیث کی روشنی میں بتائی انہوں نے یہ ساری باتیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بے وقوف انسان تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا، نقصان پہنچا دے گا، کیونکہ وہ تو ہے ہی بے وقوف. اور پریکٹیکلی یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں کہ کوئی ہمارے گروپ میں ایسا بندہ ضرور ہوتا ہے کہ کوشش کرتا ہے فائدہ کرنے کی، اچھا کرنے کی، لیکن جب بیوقوف ہے تو نقصان پہنچا دیتا ہمیں. تیسرا شخص انہوں نے فرمایا لالچی انسان. اس کا انہوں نے مطلب یہ فرمایا کہ وہ انسان تمہیں ایک نوالے میں بیچ دے گا، ایک لقمے میں بیچ دے گا، ایک مورسل میں بیچ دے گا. اور فرمایا نوالے کی تو بات چھوڑو کہ تمہیں ایک نوالے سے کم میں بھی بیچ دے گا وہ. تو پوچھا حضرت ایک نوالے سے کم کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے اسے ایک نوالا ملنے کی امید ہوگی وہ وہاں بھی تمہارا سودا کر دے گا، تمہیں پتا نہیں.
عام طور پہ ہوتا ہے ایسا کہ اگر کسی نے کسی سے کوئی بات طے کر لی, ڈیل طے کر لی کہ بھائی یہ چیز اتنے کی میری ہو گئی, اور وہ لین دین مان لیا ہوا نہیں تھا, بس زبانی طور پہ بات ہوئی تھی, تو اس سے بہتر کوئی چیز مل جاتی ہے دوسرے کو تو وہاں وہ بے ایمان بن جاتا ہے 1 منٹ میں. اکثر پریکٹیکل لائف میں یہ ہوتا ہے. چوتھی جگہ انہوں نے چوتھا پرسن انہوں نے فرمایا جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہو, رشتہ داروں سے توڑتا ہو. فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ کی لعنت ہے جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کر رہا ہے. آج ہم عام طور پہ دیکھیں کہ بھائی کی بھائی سے نہیں بن رہی, تہرے چچروں کی نہیں بن رہی, خلیرے مولروں کی نہیں بن رہی, اس کی اس سے نہیں بن رہی, پڑوسی کی پڑوسی سے نہیں بن رہی, یعنی سب ایک دوسرے سے کٹے پڑے ہوئے ہیں. آن لائن زندگی میں سب بہت بڑھیا ہے, اور جب اصل لائن کی بات آتی ہے تو بڑا مسئلہ ہے. تو اللہ تفریح کا ماحول ہے نا. بالکل ہاں بالکل. اللہ نے قرآن میں لعنت فرمائی ہے جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہو, اور اسی میں ایک حدیث کوٹ کی جا سکتی ہے کہ جس کی مسلمان بھائی سے بات چیت بند ہے تو نہ اس کے فرائض قبول, نہ سنت قبول, نہ کوئی عمل قبول نہیں, ایون فرائض بھی. عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ سب ایک دوسرے سے کٹے پڑے ہیں. تو یہ فرمایا جس پر اللہ کی لعنت ہے اس سے کیا دوستی کرنا بھائی. اور 5واں شخص فرمایا جھوٹا انسان. جھوٹے انسان سے بھی دوستی نہیں کرنا کبھی. کیوں؟ جھوٹا انسان دوست کو قریب کرے گا, دور کو قریب کرے گا, اور قریب کو دور کرے گا. ادھر ادھر کی باتیں کرے گا, ہمیشہ سچی بات بتائے گا نہیں, جھوٹ بولے گا. تو یہ پانچ قسم کے لوگ بتائے تھے امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ان 5 قسم کے لوگوں سے کبھی دوستی نہیں کرنا, بلکہ یوں فرمایا دوستی تو بہت دور کی بات ہے, کبھی تمہارے سامنے سے گزرے نا تو ان سے راستہ بھی بدل لینا. اب مسئلہ یہ ہے یہ 5 چیزیں ہمارے دوستوں میں ہوں گی نہیں. ہم سننے کے بعد وہ اپنے دوستوں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس کا سیدھا سا بہت آسان سے طریقہ یہ ہے کہ یہ 5 چیزیں میں اپنے اندر لے آؤں. اصل بات یہ ہے نا ادان صاحب کہ ہم جب بھی پڑوسی کا یا دوستی کے اصول کی بات آئے گی تو ہمیں دوسرے پہ نظر جاتی ہے, ہماری اپنے پہ نظر نہیں آتی. اپنے پہ نظر نہیں آتی. تو یہ 5 چیزیں میں اپنے اندر لے آؤں اور جی بس ڈاکٹر مسئلہ حل صاحبہ ہو کچھ جائے گا. کریے. جی بہت شکریہ ادان صاحب, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ماشاء اللہ. جی ڈاکٹر صاحبہ کچھ کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاخیر کے لیے تھوڑی سی معذرت چاہوں گی. بہت اچھا ٹاپک آپ نے چنا اس بار کا. اور دراصل بات یہ ہے کہ دیکھیں جیسے عدنان صاحب نے بھی بولا نا کہ دین کے بارے میں ہم لوگ اکثر بات کرتے ہیں حدیث سے لے کے اور قرآن شریف کے حوالوں سے لے کے, لیکن جب ہماری اپنی ذاتی زندگی کے معاملات آتے ہیں تو پھر ہم دنیاوی اعتبار سے معاملے کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر دوستی کی بات آ رہی ہے تو دیکھیں دوستی کا سب سے پہلے تو ہمیں کنسیپٹ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دوست سے باہر والا انسان نہیں ہے ہمارا. میرا اپنا بھائی میرا سب سے اچھا دوست ہے, میری بہن میری سب سے اچھی دوست ہے, میری ماں اچھی دوست ہے. کئی بار آج کل کے زمانے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے تعلقات باہر والوں سے تو بہت عمدہ ہیں, یعنی کہ جس کو میں اپنا دوست کہتی ہوں, جس سے میرا خونی رشتہ نہیں ہے, جسے میں کچھ چند سالوں سے جانتی ہوں, ان سے میرے بہت اچھے تعلقات ہیں. لیکن جو حقیقی میرے دوست ہونے چاہیے تو جو اللہ نے بنا کے بھیجے ہیں میرے لیے, یعنی کہ یہ رشتے اللہ تعالیٰ نے کیوں بنائے تاکہ آپ ان سے تسکین حاصل کریں دنیاوی اعتبار سے, اور جو کہ آپ کے خون کے رشتے ہیں تو چانسز کم ہوتے ہیں کہ آپ کو نقصان پہنچائیں, آپ ان پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں بلائنڈلی. تو لیکن ان سے اتنے ہی میرے معاملات الجھے ہوں گے. سب سے زیادہ جو میرے معاملات خراب ہوں گے وہ میرے اپنے گھر میں خراب ہوں گے. میں دنیا کے لیے بہت بہتر ہوں, جیسے ایک جگہ اور آتا ہے نا کہ بدترین ہے وہ شخص جو دوسروں کے لیے تو بہتر ہو اور اپنے گھرانے والوں کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے بہت زیادہ ٹاکسک ہو, یعنی کہ جب وہ گھر میں آئے تو بچے بھی ڈر جائیں اس سے, اس کے ماں باپ بھی ڈر جائیں, ماں اگر ہے تو وہ اپنے بیٹے سے ڈر جائے. اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ مائیں اسپیشلی گھر کے جو بیٹے ہوتے ہیں ان سے بڑی ڈر جایا کرتی ہیں جب اور بیٹا کمانے لگتے ہیں نا تو اکثر یہ کمانے لگ جاتے ہیں. اور دیکھیں اس میں ایک اور چیز یہ ہے بہت ضروری کہ قیامت کی علامات میں سے بھی ایک ہے کہ پہلے تو چلے بیٹوں کا ہوتا تھا جب ہم اپنے زمانے میں. میری آواز نہیں آ رہی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ آواز دیکھیں سر, ہم دیکھو باقی تو آ رہی ہے سب کو ماشاء اللہ. ادھر تو صحیح آواز آ رہی ہے. جی آپ آواز آ رہی ہے میری؟ آپ کی آواز آ رہی ہے جی, ابھی آ رہی ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے الحمدللہ. اوکے. تو میں یہاں پہ نا میں پرسنل کیونکہ میں ایک لڑکی ہوں تو اس حوالے سے میں بہت ذرا روشنی ڈالنا چاہوں گی اس بات پہ. جب دوستی کی بات آ رہی ہے تو دیکھیں ہماری مطلب ایک حدیث ہے نا کہ آخری وقت میں قیامت کے قریب جو ہیں وہ بیٹوں کا ذکر نہیں آیا اس حدیث میں, بیٹیوں کا ذکر آیا کہ جب بیٹیاں اپنی ماؤں پہ
چیخنے چلانے لگ جائیں یا ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگ جائیں تو سمجھ جانا کہ آخری وقت قریب ہے. تو اور بیٹیوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی ماؤں کے سب سے قریب ہوتی ہیں. اب بیٹیاں باپ کی بھی بہت سانجھی ہوتی ہیں, بہت انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہیں, ہر غم کو یا گھریلو حالات کو سمجھتی ہیں, دوست ہوتی ہیں اور ہونی ہی چاہیے. لیکن آج کل جب ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں, میں خود دیکھتی ہوں, میرے اپنے گھر میں بھی اس طرح معاملات ہیں اور باہر بھی ہیں. حالانکہ جو ہماری والی جنریشن تھی اس میں پھر بھی ایک لحاظ تھا ماؤں کا, اور وہ ایک کنیکشن تھا, عزت تھی. لیکن دیکھیں یہ ہے تو ایک باپ بیٹی یا اولاد والا رشتہ, لیکن چونکہ ہم دوستی کے بارے میں بات کریں تو میں نہیں سمجھتی کہ آپ کی ماں سے بہتر کوئی دوست آپ کے لیے ہو سکتا ہے, یا آپ کے والد سے بہتر. اس میں لڑکے سن رہے ہوں یا لڑکیاں سن رہی ہوں, ان سے زیادہ خیر خواہ بھی آپ کا کوئی نہیں ہو سکتا. تو پلیز اپنے پیرنٹس کے ساتھ بہت پولائٹ رہیں, اپنے ماں باپ کے ساتھ بالکل ہمدردی نرمی کے ساتھ پیش آئیں, اسپیشلی لڑکیاں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ایسی لڑکیوں پہ جن کی مائیں ان سے ڈرنے لگیں. اچھا, ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی چیخ رہی ہیں ان پہ, یا سوری کوئی مار دے رہی ہیں, کچھ کر دے رہی ہیں, ان کے ایکشن سے ڈرنے لگیں کہ میں نے اس کو یہ بول دیا تو مجھے پلٹ کے جواب نہ دے دے, بدتمیزی نہ کر لے. ایک دور تھا جب بیٹیاں ڈر جایا کرتی تھی ماؤں کی آنکھوں سے, لیکن آج کل وہ سب بالکل نہیں دیکھنے کو ملتا. تو مائیں جو ہوتی ہیں نا بڑی پریشان, بڑی دوسروں کے پاس وہ اپنی میرے پاس خود 2-4 لوگوں کی ایسے آئی, انہوں نے کہا کہ آپ ہماری بیٹی کو سمجھائیں. حالانکہ میں خود بڑی ناقص العقل ہوں, مجھے خود سمجھ کی ضرورت ہے, لیکن انہوں نے کچھ 12-13 سال کی ان کی بیٹیاں ہیں, لیکن وہ اتنی پریشان ہیں اپنی بیٹیوں سے کہ ان کو کھانا کھانے کے لیے وہ بولتے ڈرتی ہیں, یا کسی بھی چیز کو بولتے ڈرتی ہیں. کیونکہ بیہیویئر ہم نے اپنا ایسا بنا لیا, ٹاکسک بنا لیا. ہم ایک دوستی والا ایک جو بانڈ, ایک جو رحم بیٹی ماں یا بیٹا اور باپ یا گھر میں ہونا چاہیے, ہم اس کو بالکل اگنور کرتے جا رہے ہیں. دراصل بات کیا ہے کہ ہم صرف جو ہے نا فرائض پہ کنسنٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے, ایمان کا سب سے بڑا حصہ ہے. لیکن بریانی مجھے بنانی ہے تو جب تک میں اس کے صحیح انگریڈینٹس نہیں لوں گی میں ایک اچھے بریانی نہیں بنا سکتی. تو مجھے ایک صحیح اماؤنٹ میں صحیح مسالے, صحیح سمجھ کے ساتھ, صحیح وقت پہ ان چیزوں کو اکٹھا کرنا پڑے گا. یعنی کہ فرائض تک مجھے پہنچنا ہے تو اس کے احکام کو جاننے کے لیے, بیسکس کو جاننے کے لیے, اس دوستی کے قواعد کو جاننے کے لیے. دوست تو میں بنا لیتی ہوں, مجھے اسکول میں بھی دوست مل جا رہے ہیں, مجھے میرے ورک پلیس پہ بھی دوست مل جا رہے ہیں, سب جگہ. لیکن کیسا دوست مجھے چاہیے, میری روح کا تقاضا کس دوست کے لیے ہے, یا اللہ نے کس دوست کے, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ دوستی کریں تو اللہ کے لیے کریں, بغض رکھیں تو اللہ کے لیے رکھیں. جیسے عدنان صاحب نے بھی ابھی کہا کہ ہمیں اس سے نفرت ہی ہونی چاہیے, ہر حال میں نفرت ہونی چاہیے. لیکن ہمارا کیا ہوتا ہے کہ جو دوست ہمیں برائی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, وہ دیکھیں ایک فطری بھی ہے, انسان برائیوں کی طرف جلدی مائل ہوتا ہے. اور جو دوست ہمیں ایکچولی صحیح راستے پہ لے کے جاتے ہیں نا, ہم ان سے قطع تعلق کر لیتے ہیں. 1 دن سنیں گے, 2 دن سنیں گے, پھر کہیں گے یار کیا مسئلہ ہے, یہ تو الٹا سیدھا ہی ہمیں بولتا رہتا ہے, اور کون سے زمانے کی بات کر رہے ہو تم. تو اگر کوئی بھی, میں بس آپ سے اتنا کہنا چاہتی ہوں, دیکھیں کئی بار ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب کوئی ہمیں دین کی بات بتا رہا ہوتا ہے, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, میرا جاننے والا, غیر جاننے والا. دوستی نام دینے کا ہی مطلب نہیں ہے. اگر میری کوئی واقعی خیر خواہی کر رہا ہے نا دین کے اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے بھی, تو وہ سچ میں میرا دوست ہے. جس کو میں دوست کہتی ہوں وہ میرا دوست نہیں ہے. تو اگر کوئی بھی آپ کو, آپ کا جاننے والا انجان آدمی, آپ کسی بھی گناہ میں ملوث ہیں, کسی بھی برائی میں ملوث ہیں, اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے والا بھی تھوڑا بہت تو کہیں نہ کہیں ہے, لیکن وہ پھر بھی آپ کو روک رہا ہے, تو میری پرسنل یہ ایڈوائز ہے, مجھے اس سے بڑا فائدہ ہوا. شروع میں بھی ریاکٹ کرتی تھی ان باتوں پہ کہ آپ اس کو نا اس طرح نہ لیں کہ یہ کیا کر رہا ہے, یہ مجھے کیوں روک رہا ہے, اس کا کیا حق بنتا ہے. آپ بس یہ دیکھیں کیا وہ آپ کو صحیح بات کے لیے روک رہا ہے. اگر تو وہ بات صحیح ہے, یعنی دین اور دنیا کسی بھی اعتبار سے میرے لیے فائدہ مند ہے, تو وہ میرا حقیقی دوست ہے, وہ میرا واقعی خیر خواہ ہے. اور اگر تو کوئی میرا دوست میرے اوپر چاہے مال خرچ کر رہا ہے, جیسے عمران صاحب آپ نے یہ بات بولی کہ ہم دوستوں پہ خرچ کریں, بالکل بہت ضروری بات ہے. لیکن اگر مجھے یہ پتا ہے کہ میرا دوست مجھ سے پیسے لے کے مووی کے ٹکٹ خریدنے جا رہا ہے, میوزک دیکھنے یا میوزک کی کوئی سیریز لینے جا رہا ہے, یا کچھ بھی لینے جا رہا ہے, اگر میرے پاس ہیں تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اسے منع کر دوں, اسے برا لگے یا بھلا لگے. اگر میں واقعی اس کی خیر خواہ ہوں تو میری یہ فرض بنتا ہے, چاہے میری بہن ہو, بھائی ہو, کچھ بھی ہو, مجھے کوئی سیلفش کہہ لے, کچھ بھی کہہ لے, مجھے اسے منع کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور یہیں پہ اگر واقعی وہ ضرورت مند ہے, اس کی ضرورت کسی بھی طرح پیش آتی ہے, اور یہ دوستی کے معاملے میں نہیں ہے, آپ کسی کو بھی, جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کسی کو مصیبت میں دیکھیں اور آپ اس کا مداوع کر سکتے ہیں تو, اور پھر بھی آپ نہ کریں, یعنی کہ اس کی پرابلم کو دور نہ کریں,
ٹھیک ہے، وہ آپ کا رشتہ دار ہے، دوست ہے، بھائی ہے، جو ہے، انجان ہے، اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں اس کی پریشانی کو دور کرنے کی اور پھر بھی آپ نہیں کرتے، تو آپ مومن ہو سکتے، آپ تہجد گزار ہو سکتے ہیں، آپ عابد ہو سکتے ہیں، آپ نمازی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نیک نہیں ہو سکتے. تو یہ ہمارے دوست کے اعتبار سے بھی ہے. تو بس میری پرسنل اتنی بات ہے کہ اپنے جو ذاتی رشتے ہیں نا، باہر دوستیاں ڈھونڈنے سے بہتر پہلے اپنے ذاتی رشتوں میں جو اللہ نے دوستی رکھی ہے ان کو ہم پختہ کریں، ان کو ہم اخلاقی معیار کے حساب سے اٹھانے کی کوشش کریں. پھر جو اللہ کے نبی نے جو ہمیں طریقے بتائے ہیں ایک دوستی کو فالو کرنے کے، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فیمس صحابی ہیں، ہم ان کی ہی مثال ایک سب سے اول درجے پہ دے سکتے ہیں ایک دوستی کے اعتبار سے. تو ایسے دوستوں کو ہم تلاش کریں، اور سب سے پہلی بات ایسا دوست بننے کی ہم خود کوشش کریں. جیسے آپ نے کہا نا، ہم پڑوسی تو دوسرے کو پڑوسی مانتے ہیں، ہم خود نہیں پڑوسی بننا چاہتے. تو ہم خود وہ اچھا دوست بننے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہمارے ارد گرد اللہ تعالیٰ ویسی ہی سراؤنڈنگ لے کے آئیں گے. کیونکہ مشکلات تو آتی رہیں گی، ہمارا ایمان بھی آزمایا جاتا رہے گا، ٹھیک ہے، ہمارے سامنے برے لوگ بھی آئیں گے اور چیزیں بھی دکھیں گی. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. تو ہم کہتے ہیں زمانہ بڑا خراب ہے، بڑا خراب ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ زمانہ بڑا خراب ہے. اگر آپ اچھائی ڈھونڈنے نکلیں گے نا، آپ روشنی کی تلاش میں نکلیں گے، اچھے دوستوں کی تلاش میں نکلیں گے، اچھی صحبتوں میں نکلیں گے، تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ ذرائع ضرور اکٹھا کریں گے. بس ہماری سمجھ کو تھوڑا سا چینج کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے ویژن کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ کئی بار جیسے ہم نے یہ بات بولی کہ کوئی ہمیں اچھی بات بتاتا ہے تو ہم اس میں نقص نکالنے لگ جاتے ہیں کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، یا اس کا کیا بنتا ہے، میری اپنی لائف ہے، کیوں انٹرفیئر کر رہے ہو میری لائف میں، میری مرضی جیسے میں رہوں، یہ تو میرا کچھ بھی نہیں لگتا. حالانکہ اس کے عوض میں ہم یہ نہیں سوچتے کہ چلو اگر کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس میں میرے لیے کوئی فائدہ ہو. آپ بھلے ہی اس کی بات کو عمل پہ نہ لائیں ہینڈ ٹو ہینڈ، لیکن اس پہ غور کریں، گھر جا کے مراقبہ کریں کہ مجھے ایسا کیوں کہا گیا یا کیوں روکا گیا. اور پھر جب آپ کسی میں وہ برائی دیکھیں تو انشاءاللہ آگے بھی اس چین کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں. جیسے میں یہاں پہ عمران صاحب آپ کا بڑا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، اور اپنی آڈینس کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ بذاتی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا خونی کوئی رشتہ نہیں تھا، لیکن ہمارا جو تعلق بنا وہ اللہ کے لیے بنا، اللہ کی رضا کے لیے بنا، ایک دوسرے کا ایمان مضبوط کرنے کے لیے بنا. اور جتنا ہیلپ مجھے عمران کے کنسلٹیشن سے ملا، عمران کی باتوں سے ملا، اور رہی بات گناہوں میں ملوث ہونے کی، تو اگر آپ واقعی ڈسٹریکشن پہ جاتے ہیں تو آپ جنسی دوستیوں میں بھی ڈسٹریکٹ ہو سکتے ہیں. یعنی کہ لڑکی لڑکی والی دوستی ہے تو بھی آپ گناہوں میں ملوث ہو سکتے ہیں، اور مرد مرد والی دوستی ہے تو بھی. ہمیں بات کرنی ہے یا کسی مرد سے بات کرنی ہے یا کچھ بھی کرنی ہے، اگر تو آپ کے معیار کلیئر ہیں، یعنی کہ آپ اپنی حدود کو جانتے ہیں، اللہ کی حدود کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، خدا کا خوف رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کسی مرد کے ساتھ تنہا رہ کے بھی نہیں بہکیں گے. اگر آپ کو پتا ہے کہ میرا ویژن کیا ہے اور دوستیاں بالکل اگر بے اللہ شک. کے لیے ہیں، تو بس میں اتنا کہ میں دیکھیں ایک لڑکا لڑکی کی دوستی کو یہاں بالکل پروموٹ نہیں کر رہی ہوں. نہیں بالکل. میں یہ کہنے کا میرا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس چیز کو میں پروموٹ کروں یا آگے بڑھاؤں، کیونکہ اللہ کے نبی نے بھی ہم کو ممانعت فرمائی کہ آگ اور پانی ایک طرح ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ آپ اگر آپ کا کوئی دوست ہے واقعی دینی کچھ آپ کی کاؤنسلنگ کرتا ہے یا ایک دوسرے کو آپ دین میں مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ایسی جگہ نہ اختیار کریں، تنہائیاں نہ اختیار کریں، یا اگر آپ کی بات ہے تو وہ بات پاکیزہ ہونی چاہیے. تو اس میں مجھے لگتا ہے کوئی محال نہیں ہے، کیونکہ مجھے تو پرسنلی اس چیز سے بہت فائدہ ہوا ہے. اور ہم نے اور عمران نے ایک دوسرے سے جب بھی بات کی اللہ کے بارے میں، ایک دوسرے کو کیسے ہم ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں اس بارے میں بات کی. تو بس میں یہ کہوں گی کہ حقیقی دوست اگر واقعی ہیں تو وہی ہیں جو آپ کو اللہ کے قریب لائیں، ورنہ اس دنیا کی ہر تمام ہر رشتہ آپ کے لیے ہلاکت کا باعث ہے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو دیٹ واز ماشاء اٹ اللہ. فرام جزاکم اللہ خیر، بہت شاندار بات کی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور تمام جی کوئی اور اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں، کوئی جی کہنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ بالکل رکھ سکتے ہیں. اور یہ تو ایسا دیکھیں، آج کا تو ٹاپک بڑا آسان سا ہے، ہر کوئی کچھ نہ کچھ بالکل بول سکتا ہے اس بالکل، میں. کیونکہ یہ تو ٹاپک ایسا ہے کہ ہماری اپنی ذاتی کوئی ایسا بول ہی نہیں سکتا کہ میرے جی ساتھ کبھی بالکل. کچھ ایسا ایکسپیرینس نہیں ہوا ہے یا کچھ ایسی باتیں نہیں آئی ہیں. تو تھوڑا بہت ضرور بولیں، سب حصہ لیں. مطلب اس کو نا ہمیں صرف تقریر کا پلیٹ فارم نہیں بنانا ہے کہ یہاں کچھ لوگ آ کے اپنی بات سنا جی دیتے ہیں اور ہم سن کے چلے ایگزیکٹلی، جاتے ہیں. ایسا نہیں بنانا ہے اس کو. ایسے بالکل. پلیٹ فارم بہت بھرے ہوئے ہیں ہمارے پاس، تو کچھ جی نہ کچھ بولا کریں، ضرور بولا کریں. بولیں گے تو انشاءاللہ وہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی. ہو جی جی سکتا ہے جی کہ اب دیکھیے یہ بھی نہیں پتا نا اللہ تعالیٰ کس کے ذریعے سے کون سی بات نکلا دے اور
کہ کون سی بات میرے لیے میرے دین کو میرے بالکل دل کو پھیرنے کا ذریعہ بن جائے، میری زندگی بالکل بدل جائے. ایک ایک لفظ سے دو لوگوں کی زندگی بدل جاتی ہے. تو ضرور کچھ نہ کچھ بات ضرور رکھیں آپ اپنی. کوئی بھی بالکل. حضرت اگر کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، بولنا چاہتے ہیں، ضرور بولیں، تھوڑا سا اچھا ضرور بولیں. اس میں ایک اور بات ہے کہ جب ہم نے اور عمران نے اس بارے میں اس چیز کو، اس سلسلے کو شروع کرنے کی بات کی تھی، تو یہی ہمارا سب سے بڑا کنسرن تھا کہ دیکھیں تقریریں ہمیں بہت مل جاتی ہیں، ہم یوٹیوب پہ بہت بیان سن سکتے ہیں، ہم بالکل علماء کی بہت تقریر سن سکتے ہیں. اچھا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم بالکل یہ نہیں کہہ رہے آپ ان کو جا کے نہ سنیں، لیکن یہ ڈسکشن کا ایک پلیٹ فارم ہے کہ اپنی ٹوٹی پھوٹی زندگیوں سے جو بھی آپ کے ذاتی تجربات ہیں ان کو ہم یہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ رکھیں، اور انشاءاللہ جس کو بھی جیسے سمجھ آتا ہے ایک دوسرے کی دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے بھی ایڈوائز کی جا سکتی ہے. اگر وہ بہتر ہے اصلاح کرنے کی کوشش کریں اصلاح کرنے انشاءاللہ تعالی. باقی دیکھیں ہم کوئی کامل یا مکمل انسان نہیں ہیں، ہم بہت بالکل بے گنہگار ہیں، شک آپ بے لوگوں سے شک زیادہ ہیں، لیکن ایک کوشش رہتی ہے کہ کسی بھی ذریعے تھوڑی بھی اللہ کی کسی کا بھی اصلاح کا ہم ذریعہ بن جائیں، یا کوئی ہماری اصلاح کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ ہم سب ایک روشنی ڈھونڈ رہے ہیں، اور جو روشنی انشاءاللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے قریب لے کے جائے گی. تو بس وہی مسئلہ کوشش ہے کہ ڈاکٹر اپنی صاحب یہ اپنی بھی باتیں ضرور کچھ نہ جی کچھ بالکل اپنی یہ بھی بات تو شیئر مسئلہ ہے کریں، نا کہ 1 منٹ 2 منٹ جو بھی. جی ہم باقی جگہوں پہ تو بولتے ہیں، باقی جی جگہوں پہ بھی تو ہم اپنی باتیں رکھتے ہیں، باقی جگہوں پہ ہم لوگوں کو چپ کرا کے اپنی بات سناتے ہیں کہ ذرا میری بات سنو پہلے. بالکل مطلب آپ چاہے کسی بھی گروپ میں بیٹھے ہوں، کہیں بیٹھے ہوں، گھر میں ہوں، باہر ہوں، ہم اپنی باتیں سناتے ضرور ہیں. تو اس کے لیے نا تھوڑا سا ضرور بولیں. یہاں غلط اور صحیح کا مطلب ہی نہیں ہے کہ بھئی آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ ہم کچھ نہیں بولیں گے، لوگ کیا سمجھیں گے. لوگوں کو جو سمجھنا سمجھتے رہے. یہاں کوئی غلطی نکالنے کے لیے نہیں بیٹھا ہے، یہاں کوئی یہاں کوئی ٹیچر عالم نہیں ہے. ہے، کوئی ٹیچر نہیں ہے. اور دیکھیں نا اللہ نے تو ہر جاننے والے سے بڑا جاننے والا رکھا ہے. کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، کوئی نہیں کہہ سکتا یہ بات، کیونکہ اللہ نے یہ نظام بنایا کہ ہر جاننے والے سے بڑا جاننے والا موجود ہے. تو کوئی بالکل. بھی حضرات جو بھی اب تھوڑی بھی وہ بات اپنی کہنا چاہتے ہیں جی ضرور رکھتے ہیں. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جی حضرت بالکل خضر علیہ السلام کا بڑا مشہور واقعہ ہے نا، قرآن شریف میں پورا مینشن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو لگتا تھا کہ ان کو ہی اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ علم دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ اب ذرا جائیں تحقیق کریں. تو وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ تو کوئی بھی مکمل نہیں ہے، اللہ کی یہ ذات بات ہے. مکمل ہے، ہم لوگوں کو بس کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ تاکہ ہے کہ اللہ تھوڑی کی تھوڑی جو ہے بات وہ. رکھیں گے انشاءاللہ. جب بات جی رکھیں گے تو پھر وہ بات سمجھنے میں آئے گی. اصل میں باتیں کہنے سننے سے زیادہ فائدہ ہوتے ہیں. بالکل، آپ کتابیں جتنا پڑھ کے کہا اتنا سنو نہیں بالکل سیکھتے ہیں جتنا آپ اپنی ذاتی زندگیوں میں ایک دوسرے کے ایکسپیرینسز کے ساتھ سیکھتے ہیں. دیکھیں اصل بات یہ ہے نا کہ کسی ایک بڑے عالم کی ایک بات یہ ہے کہ 10 سال کسی بھی درس کا میں اسکول میں کالج میں مدرسے میں پڑھ لینا ایک الگ بات، اور کسی جاننے والے کسی عالم کے پاس کسی عالم کی صحبت میں بیٹھ جانا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ یہ سب برابر ہی ہو جاتے ہیں. اچھا دیکھیں وہ جو عالموں جی کے جی پاس بیٹھنے والی بات آئی ہے عمران، وہ بھی تو ایک دوستی سے ریلیٹ کرتی ہے نا. نبی کریم صلی اللہ بالکل علیہ وسلم نے ساری فرمایا ساری کہ بات آپ اپنے ایسے احباب بنائیں جو آپ ایسی جماعتیں ڈھونڈیں جو اللہ کے قرب کو حاصل کروائیں. تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک دوست ہی ہیں ہمارے، ان کو ڈھونڈنے کا اللہ تعالیٰ جی نے، اللہ کے نبی نے انصاری کام دیا. جی جی دو میں سے کوئی بھی پہلے بول لیں آپ ماشاءاللہ. شرینہ کو ہم میرے خیال سے لیتے ہیں بعد میں. آج جو آصف آگرے صاحب جی ہیں وہ ان جی کو لیتے ہیں. سوری شرینہ اس لیے نہیں کہ تم کو، لیکن وہ پہلی بار آئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ جی بولیں، جی پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو لیں گے. جی جی آصف بھائی آپ اپنا مائک. السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. میرے تو فرسٹ دو چیزیں. فرسٹ عدنان بھائی نے بتایا کہ جی ایسے لوگوں سے نزدیکی رکھو جس سے دیکھ کر اللہ اللہ یاد یاد ہے. جاتا ہے. جی تو انہوں نے ایک دم بات صحیح کہی، کیونکہ آج ہم لوگ ایسے، ہمارا فرینڈ سرکل ہے جو یا دین سے تعلق نہیں ہے یا جس سے دنیائی تعلق ہے، وہ بھی جس سے دنیا کا بھی اپنا فائدہ نہیں ہوتا بے بالکل شک ہے نا. تو بے شک. موسٹلی تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ ہے وہ دیندار ہے اور دوسرا اس کا فرینڈ رہتا ہے کہ وہ جی دیندار نہیں رہتا، لیکن جی جو دیندار رہتا ہے فرینڈ، تو اس کا فرض یہ بنتا ہے کہ میرا دوست جیسا میں دین کے راستے پہ جا رہا ہوں اس طرح سے وہ دین کے راستے پہ کس طرح آ جائے بالکل ایسا. لیکن وہ جو دیندار رہتے ہیں نا تو وہ زیادہ اس کے میں انوالو نہیں ہوتا کہ میں تو کر رہا ہوں، لیکن میرے بھائی مطلب جو دوست ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان کا بھائی ہی بے ہے شک. جی نا. جی تو اس کا کام ضروری یہ ہے کہ
اگر میں کر رہا ہوں نا تو وہ بھی کرنا چاہیے. کسی بھی ہم دنیا کے اعتبار سے اس پہ پریشر ڈالتے کہ بھائی آج یہ کرنا ہے. بالکل کوئی بھی مطلب ایگزامپل بتایا کہ مووی دیکھنے جا رہے ہیں ہے نا, رائٹ. تو ہم لوگ اسے ایک پریشر بھرتے کہ نہیں آج جانا ہے جانا ہے. اس جانا طریقے ہی سے پڑے گا آج کیا مطلب. کرتے ہیں دوست, ہاں تو دوست کیا کرتا ہے نیک کہ وہ اس کا پریشر اچھی چیز کے لیے پریشر نہیں کرتا. تو پریشر بنانا ضروری ہے کہ بھائی نہیں, تو جس طرح سے دنیا پر کے حساب سے پریشر کر رہا ہے تو دین کے حساب سے پریشر کرنا. ہاں ٹھیک ہے, اگر دوستی میں کچھ ڈرا رہا ہے تو اللہ کے لیے کر رہا ہے بھائی, تو آنے دے بالکل دوستی میں درار, کچھ ایشو نہیں. اگر کوئی بندہ ہم اللہ کی طرف بلا رہے اور اس سے وہ ناراض ہو جائے گا تو انشاءاللہ اللہ اس سے بھی بہتر اپنے کو دوست ملیں گے. بے شک. برابر. لیکن کوشش کرنا ضروری ہے. اور دوسری بات توبہ جی آپ نے بھی نا کہ جی اپنے گھر میں ہی دوست کو ڈھونڈیے, ہے نا, جی جیسے کہ بھائی بہن امی جی ابو. جی آج کے کلچر میں ایسا ہے کہ گھر والوں سے روڈلی بات کرنا یا پھر ان بالکل کی عزت نہیں کرنا, ایسا ہوتا ہے. تو جی, آپ نے یہ فیشن بات بن ایک گیا ہے دم وہ صحیح, ایکچولی. مطلب صحیح بات, ہاں فیشن بن گیا. آپ نے صحیح کہی کہ اپنے بھائی کو بناؤ دوست, اپنے بہن کو دوست بناؤ, اپنے امی کو بناؤ, ابو کو بناؤ, جو اپنے جی فیملی ممبر سے ان کے ساتھ ریلیشن اچھا بناؤ نا تعلق, تو جی بالکل باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں. باہر والا پھر اپنا فائدہ نہیں اٹھائے گا نا. اگر ایگزیکٹلی. دین کا ماحول اصل اگر میں گھر سے اسٹارٹ ہو جائے گا تو باہر ہو جائے گا. بالکل تو یہ اصل میں ہم بہت باہر ضروری, بہت مجھے اچھے ہیں, میں اس گھروں میں بات سے بالکل ایگری ہوں. خراب ہے. بالکل آج کل کا ماحول بہت خراب ہے, کیونکہ بالکل. میں ہاں جہاں پہ رہتا ہوں وہاں پہ دیکھا نا کہ جی موسٹلی تو فیملیز بندے سب اچھے ہیں میرے ریلیشن میں کے, لیکن فیملی کے ساتھ وہ اچھا نہیں رہتے, فیملی کے ساتھ جی دوست کی طرح نہیں رہتے وہ. تو جی دوست کے رہنا بہت ضروری ہے, اور یہ میسج لیکن عام ہونا ضروری ہے. بالکل سب سے اصل امپورٹنٹ میں چیز عام ہے. اصل میں آصف بھائی عام تبھی ہوگا نا جب ہم سب مل کر کوشش کریں گے اس چیز کو لے کے. بالکل. دیکھیے بے آپ آج شک آئے, یہ آپ نے بات رکھی ہاں کتنی شاندار, ایک دم مطلب آپ نے ایک دم ایک نمبر بات بولی. جی جب ہم آ بالکل. کے بیٹھ کے آپس میں جڑیں گے, آپس میں بات کریں گے, تو پھر کچھ نہ کوئی ہاں راستہ نکلے گا ضرور بیچ کا, ہاں. پھر وہ اور باتیں پہنچیں گی. دیکھیں جب ہم اپنے فیملی کے ساتھ ریلیشن اچھا بنائیں گے نا, خاص جی ایک لڑکی جی اور ایک بھائی, ان کے جی بیچ میں جو بانڈنگ رہتا ہے نا وہ اگر جی اچھا بنے گا تو آج غیر کے لوگ اپنے لڑکیوں پر ایسے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے. برابر ہے. حاوی ہو رہے, فائدہ اٹھا رہے کہ کب مسلم کی لڑکی کو میں پھنساؤں گا اور اس کا غلط استعمال بالکل کروں گا. اور مسلم لڑکیوں کو بالکل کیا دباؤ چ رہے فیملیز والے, کیونکہ اس میں ان کو گھر میں پیار نہیں مل رہا, ان کو بالکل ٹرو. گھر والوں کے جو حقوق ہے وہ انہوں ادا نہیں کر سک رہے. اگر ہم لوگ یہ اپنے برابر. بھائی ہے اگر گھر میں, اگر وہ جی اپنے بہن سے ایسا دوست بنے گا تو وہ باہر دوستی نہیں کرے گی نا غیر کے بالکل ساتھ. بالکل بالکل. اگر اب اصل بھائی میں نہیں ٹھیک ہے, ابا ہے, برابر. ابا کا کام جی یہ ہے, ماں کا ہے, بہن بہن ہے, بالکل. اگر بانڈ ایسا بنے گا تو باہر والا کوئی اپنے عزت پر ہاتھ غلط نہیں ڈالے فائدہ گا. نہیں اٹھائے. اصل میں بالکل بات تو یہ ہو ہاں نا آصف بھائی کہ اگر ہمیں اللہ کا خیال رہے گا کسی بھی رشتے میں, دوستی میں, اس میں ہاں تو ہاں پھر ہم سارے کام اچھے کریں گے. پھر ہم گھر والوں کا بھی خیال رکھیں گے, جو اسلام نے ہمیں بولا ہے, ماں باپ ہاں کا ادب کرنا ہے, چھوٹوں بے پہ شک محبت ہاں کرنی ہے, بڑوں کی عزت کرنی ہے, بہنوں کا ہاں خیال رکھنا ہے, بھائیوں کا خیال رکھنا ہے, بھابھیوں کا خیال رکھنا ہے, وہ تو ہم کو پتہ رہے گا ہاں سب. ہاں جب ہم دین کو لے کے چلیں گے, بیس تو ہماری دین ہے نا, جب ہماری زندگی میں بے دین آ شک جائے بے تو یہ شک سارے راستے آسان ہو جائیں گے ہمارے کرنے کا. نہیں تو بالکل جہاں ہم جائیں گے ہاں وہاں ہم ٹینشن ہی پیدا کریں گے. ہاں. اگر دین نہیں رہے گا جب تو اللہ جہاں کا جہاں ہم خوف جائیں ڈر گے وہاں رہے گا. ٹینشن. برابر ہے. تو پھر ہم بالکل. غیروں کے ساتھ بھی کام کریں گے, ان کی عزت کا جی خیال رکھیں گے, ان کو عزت دیں گے, تو وہ ہمارے سے متاثر ہوں گے. پھر آج ہم سے متاثر کیوں نہیں ہوتے لوگ؟ کیونکہ ہم خود فراڈ ہیں, ہم خود دو نمبر جی ہیں بس آپس میں. اصل میں اس میں ایک بات اور ہے نا, جیسے انہوں نے بولا بہنوں کے حقوق اور بہنوں کے ساتھ اچھے معاملات اختیار کریں, اور باپ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ. تو جب اکثر یہ دیکھنے کو ملتا ہے عمران کی بھائی اور باپ جو ہیں وہ اتنے سخت ہوتے ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ یا بہنوں کے ساتھ کہ وہ نہ تو ان سے کچھ ان کے دل کی بات جاننا چاہتے ہیں, ان کو کچھ ہراسمنٹ ہو رہی ہے باہر سے, یا چلے میں مان لیتی ہوں کہ ایک اٹریکشن بھی ہو گیا تو آپ ان کے ایسے دوست بنیں کہ وہ آپ کو آ کے کم سے کم ڈسکس تو کریں آپ سے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ بالکل وسلم نے بھی اپنی بیٹیوں سے ان کی پسند کا اظہار لیا ہے, پوچھا ہے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ جب اسلام کی بات آتی ہے نا, تو ہم عورتوں پہ مردوں کے کیا حقوق ہیں اکثر ان پہ بات کرتے ہیں, لیکن عورتوں پہ مردوں کے کیا حقوق ہیں ان کے بارے میں ہم کم اصل بات میں کرتے ہیں, جیسے اصل میں پرسنل. جی
تو جی اصل اس میں میں ایک بات ڈاکٹر اور میں صاحب کوٹ کرنا چاہوں گی جی جی کہ جی 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 اصل میں بات یہ ہے کہ ہم رشتوں کی حقیقت بھی اگر ہمیں جاننی ہے نا کہ کس رشتے سے ہمیں کیسے پیش آنا ہے، تو ہم اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلیں۔ دیکھیں اللہ کے نبی نے نا صرف فرائض نہیں بتائے ہیں، اللہ کے نبی کی زندگی ایک مکمل سوانح حیات رہی ہے۔ اس میں بہن ہو، بھائی ہوں، نوکر ہوں، آپ کے بڑے ہوں، سب چھوٹے ہوں، کن کے ساتھ کیسے معاملات کرنے ہیں، آپ اگر ان کو اٹھا کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے گھروں سے یہ ٹاکسک چیزیں ختم ہوں گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ بالکل اے ایمان والو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو اللہ کے اور اللہ کے رسول نے صرف زندگی میں یہ نہیں بتائیں کہ فرائض کیا ہیں یا آپ کو حرام کیا چھوڑنا ہے، حالانکہ جو آپ کے حقیقی رشتے ہیں، جو بنیاد، جو بیس، جو آپ ملبہ تیار کر رہے ہیں ایک بلڈنگ کو کھڑا کرنے کے لیے، اس پہ اگر ہم کام نہیں کریں گے تو وہ بلڈنگ ہماری کبھی مضبوط نہیں ہو پائے گی، ہماری نسلیں نہیں ٹھیک ہو پائیں گی۔ اگر ہمارے اپنے ذاتی تعلقات دوستی والے یا ایک اعتماد والے، جیسے عمران نے بھی بات بولی تھی نا کہ اعتماد بہت ضروری ہے دوست میں، تو ایک بہن کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بھائی پہ اتنا اعتماد کرے کہ اگر اس کا بھائی اسے کسی بات کے لیے روک رہا ہے، کسی سے بات کرنے کے لیے، دوستی کے لیے، تو اسے بہتری کے لیے روک رہا ہوگا، اس کو دشمن نہ سمجھے۔ اور ایک بھائی کو بھی یہ چاہیے کہ اگر اس کی بہن اسے کچھ بتا رہی ہے یا کچھ کچھ بھی اس سے شیئر کرنا چاہ رہی ہے تو تحمل کے ساتھ سنیں، اس کو غیرت کا، بلا وجہ والی غیرت کا مسئلہ نہ بنائیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہو؟ دیکھیں غیرت بہت ضروری ہے ایک مرد میں، وہ بیوی کے عوض ہو، بہن کے ہو، کیسے بھی ہو، لیکن غیرت، اصل غیرت کیا ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کی بیٹی نے اپنی پسند کا اظہار کیا ہے تو وہ بغیرتی نہیں ہے، اسلام نے اس کو حق دیا ہے، تو وہ تحمل کے ساتھ سنیں، عزت محبت کے ساتھ سنیں۔ اور اگر آپ لوگوں کو کوئی نقص نہیں نظر آتا ہے شرعی اعتبار سے اس لڑکے میں یا اس کے خاندان میں، تو بلا وجہ غیرت کا مسئلہ بنا کے اپنی بیٹیوں کو خود سے دور نہ کریں، لا اعتمادی نہ رکھیں ان پہ کہ وہ آپ کو کل کو واقعی اگر وہ کسی مصیبت میں پھنس جائیں تو آپ کو آ کے بتا نہ سکیں۔ تو تھینک یو آصف صاحب اس بات کو اٹھانے کے لیے، کیونکہ یہ بہت بالکل مدعا ہے ہمارے گھروں میں۔ اصل میں دو باتیں کہی نا آپ نے، کہ ایک تو ہمارے گھروں کا ماحول بہت ٹاکسک ہو گیا ہے، جی کہ جب کوئی مرد حضرات گھر میں انٹری مارتے ہیں تو بچے جی اپنی حرکتیں چھوڑ دیتے ہیں، عورتیں بالکل، اپنی چیزیں ختم کر دیتی ہیں، وہ جس حال میں نا وہ حال چھوڑ کے وہ ایک دم خاموش بیٹھ جاتے ہیں، اٹینٹیو ہو جاتے ہیں، اور اس کو ہم دین سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل دین نہیں ہے۔ بالکل دوسری بات یہ ہے کہ پسند اور ناپسند یہ بڑا مسئلہ ہے، اصل میں نکاح کا مسئلہ ہے ہی سارے کا سارا پسند کا ہے، بالکل بھائی ہم نے وہ ہمیں ذکر کیا بنا تھا نا۔ پسند کا کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اعتماد بڑا، ایک تیسری چیز میں کہ اعتماد جی کا مسئلہ ہے کہ ماں باپ کو اپنے بچے پہ، بچوں کو اپنے ماں باپ پہ تو اعتماد ہونا چاہیے، بھائی کو بالکل بہنوں پہ، بہنوں کو بھائی پہ وہ اعتماد ہونا چاہیے، ساری چیزیں سوچنے۔ اصل میں کیا ہے کہ اگر میں آپ سے بات کرنے میں یا میں اپنی بات رکھنے میں آپ کے سامنے آپ سے ڈر رہا ہوں تو پھر بہت رشتہ خراب ہے۔ وہ رشتہ دوستی کا نہیں ہے، یا وہ واقعی کوئی دوستی بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی رشتہ نہیں ہے پھر وہ، نہ ماں باپ کا ہے، نہ یہ بہن بھائی کا ہے، نہ باپ بیٹی کا، کسی کا نہیں ہے۔ اگر مجھے سوچنا پڑ رہا ہے، مجھے ٹینشن ہو رہی ہے اپنی بات رکھنے کو آپ کے سامنے، باپ کے سامنے، ماں کے سامنے، یا بہن کے، یا بھائی کے، یا کسی کے بھی سامنے، تو پھر ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا اس رشتے کے بارے میں کہ ہم جا کہاں رہے بالکل ہیں، کدھر جا رہے ہیں، چل کدھر دیے، دین کے نام پہ چل کہاں ہے، پہنچ کہاں گئے ہیں۔ مطلب ہمارے ایگزیکٹلی یہاں تو خاموشی اختیار کر لینا، سائلنٹ ہو جانا، سیریس ہو جانا، اس کو بزرگی سمجھا جانے لگا ہے۔ بالکل تو یہ بڑے تقوی والے بڑے بزرگ ہیں، کیوں ہیں جی؟ یہ ہنستے نہیں ہیں، خود کسی کو مسکراتے دیکھ لیتے ہیں، مذاق ڈانٹتے بہت ہیں، ایسا کر دیتے ہیں، بہت سخت مزاج ہیں۔ تو بھائی صاحب یہ تو الگ ہی معاملہ ہے۔ یہاں اللہ کے نبی کی بیوی سے جب پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی گھر میں کیسے تھے، کہ ہمیشہ مسکرانے والی۔ مسکراتے ہوتے تھے، بالکل حدیث ہیں آپ سنیں ذرا بڑے، کہ اللہ کے نبی اکثر مذاق کرتے تھے، اکثر وہ چیزیں ہوتی تھیں دل جوئی کرتے تھے صحابہ کی، اس میں ہر وقت آپ نصیحت نہیں کرتے رہتے تھے، اور آپ کی ایگزیکٹلی زندگیوں میں اللہ کے نبی کی اگر زندگی اٹھا کے دیکھ لیں تو نصیحت کا بہت کم پارٹ ملے گا آپ کو اللہ کے نبی کی زندگی میں، عملی نمونہ زیادہ رہا ہے عملی زندگی اور کا۔ اعلیٰ اخلاق۔ جی بالکل بالکل۔ جی، شہرینہ اور کاشف اس کے بعد انشاءاللہ، پھر اس کے بعد زینب جو تھی، جی 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 شانب، شرینا۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ جی۔ میرا جو کوشچنز اور میرا جو آنسر تھا وہ تو آصف بھائی نے کلیئر کر دیا ہے۔ ماشاء اللہ۔ وہ یہی تھا کہ جو مطلب ایک انسان ہوتا ہے وہ باہر کیوں نکلتا ہے، بالکل وہ اسی لیے نکلتا ہے کہ جب اس کو گھر میں پیار ملتا ہی نہیں ہے۔ اب بیوی ہے تو باہر کیوں غیر مردوں کے ساتھ جاری ہے، بات کر رہی ہے، وہ اس کے لیے جاری جب شوہر اس پہ توجہ نہیں دے پا رہا ہے، اس کو پیار نہیں دے پا رہا ہے۔ تو میرا بھی یہی ٹاپک تھا، یہی آنسر وہ تھا، کوشچن آنسر جو بھی،
جو آصف بھائی نے بات رکھی ہے کہ انسان گھر کے علاوہ باہر کیوں جاتا ہے، تب اس کو گھر میں انٹینشنز اور پیار سب نہیں مل پاتا ہے تو وہ باہر کی طرف نکلتا ہے، اور اسی چیز کو لے کے جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں وہ غلط فائدہ اٹھا لیتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں جو اچھے ہی مل پاتے ہیں۔ بالکل جی یہی اصل تھا میں بس۔ اس میں شرینا اس میں مائک آف کر دیں۔ جی جی اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کہ ہر بار یہ نہیں ہوتی، بہت سارے ایسے مطلب یہ تعداد زیادہ ہے کہ جی لیکن ہر بار یہ نہیں ہوتا۔ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، ایسے کچھ انسان دیکھے ہیں جو اپنے پہ بہت اعتماد کیا انہوں نے، لیکن وہ آخر میں آ کے ٹوٹ گئے۔ جی کچھ مائیں دیکھی ہیں جو رو رو کے پاگل ہوئی ہیں اپنے بچوں کے چکر میں، اپنی بیٹیوں کے چکر میں، خاص طور سے جو بد مذہب کے ساتھ گئی ہیں۔ انہوں نے سب کچھ مطلب سب کچھ کیا، سب کچھ کرا، وہ ایک باپ سے ملاقات ہوئی، کہنے لگا شاید کوئی ایک وقت بھی کہ اگر میرے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے تھے اور میری بچوں نے کسی بات کے لیے کہہ دیا ہے تو مجھے چاہے کہیں سے بھی لا کے دینا پڑے میں لا کے دوں، کہ میرا مان تھی۔ مان سمجھتے ہیں کتنا بڑا لفظ ہے یہ، کہ میرے بچے میرا مان تھی، لیکن وہ جب اس کی بچی اس کے گھر سے نکل کے غیر کے ساتھ گئی ہے اور جب چوکی میں آ کے اس نے یہ کہا کہ میں نہ باپ کو جانتی ہوں، نہ ماں کو جانتی ہوں، نہ میرا ان سے کوئی مطلب واسطہ ہے، تو وہ باپ اسی دن سے آج تک بیٹھتے ہیں۔ تو بالکل ہمیں ادھر بھی دیکھنا ہے۔ اب اگر چاہیے اگر مجھے میرے گھر سے اگر کچھ چیزیں نہیں مل رہی ہیں، مطلب شہرانے کے بعد بہت اچھی ہے، میں ان کی بات نہیں کاٹ رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں دونوں طرف دیکھنا پڑے گا۔ اگر مجھے گھر سے چیزیں نہیں مل رہی ہیں یا مجھے آپس میں کوئی چیزیں نہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں شرابیں پینا شروع کر دوں پھر، یا شیطانی راستے پہ نکل جاؤں؟ اگر مجھے کوئی سمجھانے والا نہیں آیا ہے، نماز کو کوئی نہیں کہتا تو میں نماز پڑھنا چھوڑ دوں، روزے کے لیے مجھے کوئی نہیں کہتا میں روزہ رکھنا چھوڑ دوں، تو ہمیں ادھر بھی دیکھنا پڑے گا اپنے آپ میں بھی کہ بھائی اگر مجھے نہیں مل رہی ہے تو مجھے بھی تو زندگی گزارنے کے میرے لیے بھی تو کچھ اصول ہیں، پھر میرے لیے بھی تو کچھ راستے ہیں۔ صبر کا کام سے تحمل سے کام بالکل حقیقت بات ہے، اگر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی سننے والا، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے نا، تو پھر میرے پاس تو ہے نا ضابطۂ حیات اللہ کے نبی کی زندگی، تو پھر مجھے ضرورت نہیں پڑے گی نا کسی بھی چیزوں کی، پھر میرے پاس قرآن بھی ہے۔ اور اگر پریشانی آ رہی ہیں، پھر مصیبتیں آ رہی ہیں یا چیزیں ہو گئی ہیں، تو پھر اگر ہو رہی ہیں کوئی ہے نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم غلط راستے پہ جائیں گے، تو ہمیں ادھر بھی سوچنا ہے ادھر بھی سوچنا ہے۔ اکثر باتیں وہی ہیں کہ جی جب جی گھر میں بالکل چیزیں آپ نہیں صحیح ملتی کہہ ہیں۔ رہے ہیں، ہمیں اب لڑکی کو یا لڑکے کو بھی ہونا جی چاہیے وہ جی اس کے بارے میں، بٹ یہاں جو ہوتا ہے نا شیطان وہ بہت اچھا رول نبھا لیتا ہے یہاں پہ، اس کے مائنڈ میں ایسے چیزیں آ جاتی ہیں، تو یہ بھی ہوتا ہے کہ شیطان بھی اپنا اچھا رول نبھا لیتا ہے ساتھ میں، جو اس پہ اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا اور غیر سب بھول جاتی ہے۔ اچھا اس میں آیت اس میں یاد یہ آ بات گئی یہ ہے ہے نا کہ جیسے ڈاکٹر نے کہا نا کہ بھائی ٹھیک ہے اگر آپ تلاش کرنے نکلیں گے تو اچھے لوگ بھی مل جائیں گے۔ اصل میں کیا ہے کہ جب آپ دیکھیں اللہ سے دعا کریں، اللہ سب سے زیادہ اور سب سے فاسٹ دعا جو قبول کرتے ہیں ہدایت کی دعا قبول کرتے ہیں، کہ بالکل اللہ کی شان کے خلاف ہے کوئی بندہ اس سے ہدایت مانگے اور اللہ ہدایت نہ دے۔ جی ایگزیکٹلی تو اگر آپ کو کہیں چیزوں سے نہیں مل رہی تو آپ اگر تلاش کریں گے تو آپ کو اچھے لوگ چیزیں مل ضرور جائیں گی سر۔ جی ڈاکٹر جی اس میں ایک بات یہ ایڈ کرنا چاہوں گی عمران کہ دیکھیں جیسے یہ بات ہے نا کہ ٹرین جو ہے وہ دو ہی پٹریوں پہ چلتی ہے، ایک پہ کبھی نہیں چل سکتی، تو ہمیں یہ تو ڈیفینیٹلی یہ میسج عام ہمیں کرنا ہی چاہیے کہ ہر ایک انسان کو، بس اس بات میں میری بات پوری ہو جاتی ہے، ہر ایک انسان اپنا پارٹ رول اپنا پلے کر کے چلے۔ آپ دوسروں سے یہ امید نہ رکھیں کہ وہ بہتر ہوں، وہ اپنے حقوق ادا کریں، آپ بذاتی اپنے حقوق ادا کرتے چلیں، اس کے بعد بھی اگر آپ کو عوض میں محبت نہیں مل رہی یا پریشانی آ رہی ہیں تو ایک آیت ہے جو مجھے یاد آ گئی، اس کا مفہوم ہے کہ اے ایمان والو تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر تم ایمان لے آئے ہو تو تم آزمائے نہیں جاؤ گے۔ تو دیکھیں یہ دنیا جو ہے راحتوں کا صرف نام نہیں ہے، اگر پھر بھی پریشانی آ رہی ہیں تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے ایک میرے ایمان کو ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ دیکھیں گے بھی تو نا کہ جس ایمان کا تم دعویٰ کر رہے ہو ان پریشانیوں میں پھر تم کتنا ڈسٹریکٹ ہوتے ہو یا کتنا میرے پاس آتے ہو، تو وہ چیز بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو اپنا رول پلے کرنا ہے، اس کے علاوہ ہمیں دوسروں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتی رہنے ہیں اور اپنی بھی ساتھ ساتھ میں اصلاح کرنے کی بالکل کوشش کرنی ہے، کیونکہ اصل بات کئی یہ بار نا کیا ہوتا ہے ہم دوسروں کو سنبھالنے میں، دوسروں کو سدھارنے میں اتنے لگ جاتے ہیں کہ ہم اپنے اوپر، جیسے وہ دیا ہوتا ہے نا تو دیا روشنی تو دیتا ہے لیکن اس کی اپنی ارد گرد جو ہے وہ اندھیرا رہ جاتا ہے، اپنی بالکل جڑ میں اس کے اندھیرا رہ جاتا ہے۔ تو ہمیں دوسروں کو بھی اصلاح کرنی ہے اور انشاءاللہ اپنی پہلے اصلاح کرنی ہے، اپنے حقائق اپنے معاملات کو پہلے دیکھنا ہے، پھر انشاءاللہ دوسروں پہ کام کریں گے۔ تو جی اور اصل بات یہ ہے نا کہ اگر کچھ چیزیں نہیں مل رہی تو کیا ہوا؟ کیا ہوا اگر جاب نہیں مل رہی ہے، پیسہ بے انتہا نہیں آ رہا ہے، پریشانیاں اگر بیماریاں نہیں ختم ہو رہی ہیں یا اولادیں نہیں ہو رہی ہیں یا اور کوئی مسئلے ہیں، شادی کے مسئلے نہیں ہو رہے، تو کیا ہوا؟
ہو جائے گا. اللہ پہ صبر توکل تو کر کے رکھو نا, صبر تو کریں. اور یہ زندگی ساری ہے تھوڑی نہ گزرے. اچھا تو پھر جی یہ تو پھر کیا یہ چیز پہ جیسے بہت ماں باپ پیار کرتے ہیں لڑکیاں پھر بھی غیر مسلم کے ساتھ یا غیر لوگوں کے ساتھ چلی جاتی ہیں گھر کے باہر, تو اس چیز پہ یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ کہیں نہ کہیں وہ گھر دین سے دور ہیں یا ان کی پرورش میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ اس میں بے شک بے شک. کیونکہ دین اگر ہوگا تو وہ کبھی نہیں ایسا قدم اٹھا سکتی ہیں اگر وہ دین کی نالج رکھتی ہوں گی تو. جی بالکل, گمان آپ کا بہت اچھا ہے اور رہنا چاہیے انشاءاللہ. لیکن اس میں ایک دو جیسے یہ بات تو بہت امپورٹنٹ ہے عمران کہ اگر آپ کا دین پختہ ہے تو پھر آپ لڑکی ہیں, آپ ماں باپ ہیں یا کوئی بھی ہیں, آپ انشاءاللہ ڈسٹریکٹ نہیں ہوں گے کسی بھی چیز سے, یا آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں. اس میں ڈسٹریکشن کی بات جب آتی ہے تو اگر آپ دین پہ چل رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کے حدود کو لے کے چلیں گے تو آپ کبھی بھی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے. شیری اپنا مائک پلیز میوٹ کر لو. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی پھر حفاظت کریں گے, اور ساتھ ساتھ میں اگر پریشانیاں آ رہی ہیں تو صبر کریں اور اللہ سے اس پریشانی سے نکلنے کی مدد مانگتے رہیں. اچھا ایک اور بات میں یا مرد حضرات کو ضرور کہنا چاہوں گی کہ جب شادی اسپیشلی ہو جاتی ہے تو ہمارے مرد حضرات نہ صرف شوہر بن کے رہ جاتے ہیں, تو ہمیں صرف وہ کلچرل شوہر نہیں بننا ہے. آپ اللہ کے نبی کی زندگی اٹھا کے دیکھیں, جب وہ گھر میں آتے ہیں تو وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بیوی گلاس لے کے کھڑی ہو مسکراتے چہرے کے ساتھ, اور یہ بالکل ایسا ہی کرنا چاہیے ایک بیوی کو. لیکن اپنے معاملات نہیں دیکھتے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں رہی ہیں جب وہ وفات پائے ہیں. اس کے علاوہ بھی مختلف روایات اس میں ملتی ہیں, کوئی 11 کہتے ہیں کوئی 9 کہتے ہیں, تو اس طریقے سے خیر یہ الگ بحث ہے. لیکن آپ اگر اللہ کے نبی کی زندگی دیکھیں گے تو کائنات کے انبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بعد درجہ رکھتے ہیں ہمارے دلوں میں, تو انہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ آٹا بھی گندوایا, جھاڑو بھی لگایا, ٹھیک ہے, اپنے کپڑے کبھی کسی بیوی سے نہیں دھلوائے انہوں نے اپنی اکثر تمام اپنے کام خود زندگی ہی میں, کرتے اکثر خود کیے, کبھی زحمت نہیں دی. حالانکہ وہ تو کہتے کہ بھائی میں تو دین کا اتنا بڑا کام کر رہا ہوں, میرے آگے پیچھے گھومو, میری چمچا گیری کرو, جیسے ہمارے شوہر برا مان جاتے ہیں. وہ شخصیت ایسی ہیں جن کے آگے پیچھے گھوما جائے وہ ارے ڈیزرو کرتے جانا ہیں ہی اس چیز چاہیے, کو. جانا ہی مطلب چاہیے بالکل ہماری جانیں قربان ہے. لیکن اللہ کے نبی اگر یہ ایک بار بھی بولتے تو کیا ان کی بیویاں اپنی جان تک حاضر کر سکتی تھی, لیکن انہوں نے یہ کر کے دکھایا تاکہ ہمارے مرد حضرات صرف یہ نہ سوچیں کہ بیوی کو شوہر کو کسی بھی بات کے لیے منع نہیں کرنی چاہیے. اصل حالانکہ میں جی تو وہ اصل میں یہ بھی ڈاکٹر صاحبہ سمجھیں کہ مجھے صرف کمانا نہیں ہے اپنی بیوی کے لیے, اپنی بیوی کے لیے اخلاقی شوہر بننا ہے, کلچرل شوہر نہیں بننا ہے اصل انشاءاللہ. میں اور بات یہ بیویاں ہے بھی کہ ہمارے خیال یہاں رکھیں. جی بالکل ہمارے یہاں ہر عورت کو وہ حدیث پتا ہے کہ اگر شوہر آپ کو بلائے اور آپ نہیں گئی تو آپ جی پہ تو آپ پورا لعنتی دن ہیں. پوری رات فرشتے لعنت کریں گے. اور شوہروں کو میرے خیال سے یہ بات سب سے زیادہ پتا ہے, بیویوں کو تو میں پھر بھی بعد میں ہاں کہوں گی, بیوی شوہروں کو پتا ہو زیادہ یا یہ ہاں بات پتا ہے. جی ہمارے یہاں عوام کو یہ بات سب سے زیادہ پتا ہے, اور حالانکہ اس کی نہیں پتا کہ اس مرد کے پاس نہ جانا چاہیے جو اللہ کا نافرمان ہو, جو 2 نمبر والا ہو, جو سود کھانے والا ہو, جو حرام کرے, ان چیزوں کو جو ثانی ہو باہر, وہ کیسا بھی ہو, بس یہ حدیث اپنے اوپر اپلائی کر لے گا. بالکل. جی کاشف صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے, پھر عدنان صاحب کو لے لیتے ہیں انشاءاللہ. جی کاشف صاحب. کاشف بھائی کچھ کہنا چاہ رہے تھے, پھر اس کے بعد عدنان صاحب کو لے لیتے ہیں انشاءاللہ. میرے خیال سے وہ ابھی شاید جی عدنان بھائی آپ کچھ جی کہہ رہے نہیں, میں زینب اس سے پہلے تھیں, ہیں. وہ جی سینب کچھ کہنا چاہ رہی تھی. جی معذرت چاہتے سوری ہیں عدنان عدنان صاحب. جی زینب صدیقی آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا کوشچن یہ تھا کہ مطلب آج کے ٹاپک سے ریلیٹ تو نہیں کرتا, لیکن مجھے یہ کنفرم کرنا تھا, جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو جی مطلب یہ سنا ہے کہ نماز ایسے پڑھنی چاہیے کہ جیسے اللہ ہمیں سامنے بیٹھ کر دیکھ رہا ہے, واچ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, جی اس طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے. اور مائنڈ جو ہے ہمارا اس میں ڈفرینٹ ٹائپ کے مسئلے چلتے رہتے ہیں, وسوسے آتے جی رہتے ہیں, کچھ بھی ہو جی سکتا ہے, وہ ہے نا جی اسٹڈی سے ریلیٹڈ, گھر کے کام سے ریلیٹڈ. جی یہ کنفرم کرنا تھا بالکل ہم پورا کانسنٹریٹ کیسے کر پائے نماز پر. اوکے عمران صاحب آپ جواب دیں گے یا میں اس پہ کچھ بولوں. نہیں بولیے آپ. بالکل جی سب سے دیکھیں بہترین طریقہ تو میں آپ سے اس میں جو مطلب میں اپنا ذاتی اس پہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے تو جب آپ نماز کے لیے واقعی اگر فکر مند ہے نا, تو آپ جو ہیں نماز کا ترجمہ جو آپ نماز میں پڑھتی ہیں نا, اس کا ترجمہ آپ سیکھیں,
ٹھیک ہے. جب آپ اس کا ترجمہ سیکھ لیں گی اور آپ اس کو پڑھیں گی ان آیات، دیکھیں بہت زیادہ ہم نہیں پڑھتے، لمبی تلاوتیں ہم لوگ نہیں کرتے ہیں اپنی نمازوں میں، مختصر کچھ چند جو ہیں وہ سورتیں ہیں جن کو ہم پڑھتے ہیں قرات میں، اور باقی تو آلموسٹ چیزیں سیم ہی ہوتی ہیں. تو آپ انشاءاللہ اس کو پڑھنا شروع کریں، اس کو سیکھیں، اور جب آپ اس کو اس مطلب کے ساتھ سمجھ کے پڑھیں گی تو کنسنٹریشن ایک آئے گا. دوسری بات، جب بھی نماز کے لیے کھڑی ہوں تو اعوذ باللہ پڑھ کے نماز کے لیے کھڑی ہوں، اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ، اور سجدوں میں بھی جب آپ جائیں، جیسے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہی ہیں، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اللہ کی بڑائی ہم بیان کر رہے ہیں، اللہ کی بڑائی کو ارد گرد میں رکھ کے اپنے ذہن میں رکھ کے، اگر تھوڑا ڈسٹریکشن جا بھی رہا ہے نا تو پھر انشاءاللہ کوشش کریں کہ واپس آ جائیں کہ اچھا میں کیا بات بول رہی تھی. یا تو اس سے مجھے بڑا ہیلپ ملا ایک خشوع لانے میں، اور انشاءاللہ آپ یہ کریں گی تو آپ کو بھی اس سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. جی فاتح صاحب اس پہ میرے خیال سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں وہ عدنان بھائی کو لے لیتے ہیں پہلے، ان سے پہلے جی عدنان صاحب پہ. جی اس میں عدنان صاحب. ابھی 2-3 باتیں ذہن میں آئی، ابھی ایک سوال سنے لوگوں نے. جی 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 جیسے ابھی جو آپ نے بتایا نماز کے تعلق سے، اس میں اگر 1-2 چیزیں اور ایڈ ہو جائیں، جی جیسے ہم پلیز. ایجوکیشن میں بھی 2 چیزیں ہوتی ہیں ایجوکیشن میں، جی تھیوری اور پریکٹیکل ہوتا ہے. جیسے جی جی تو تھیوری میں تو یہی چیز ہے جو آپ نے بتائی، جی ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیسے پڑھ رہے ہیں. جی پلس یہ ہے کہ نماز پہ جو اللہ کے وعدے ہیں اور جو چیزیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے جی ساتھ ہوئی ہیں، جی مدد کیسے کیسے ہوئی صحابہ کرام کے ساتھ، وہ ہم پڑھ بھی رہے ہوں اور بول بھی رہے ہوں. جی کیونکہ وہ کہا جاتا ہے ٹیچنگ از دا بیسٹ لرننگ، کہ جس چیز کو آدمی بولتا ہے وہ اس کو خود سمجھ میں آ جاتی ہے. جی تو یہ تو ہو گیا تھیوری کے تعلق سے. دوسرا اس کا جی پریکٹیکل یہ ہے کہ ہم فرائض سے پہلے سنت نوافل کا خوب اہتمام کریں، کیونکہ جی نوافل رکھی ہی اللہ پاک نے اس لیے ہے کہ ہمارا فرائض میں دماغ صحیح ہو جائے. جی کیونکہ بالکل ظاہر بات ہے بالکل دنیا میں پریکٹس ہم کرتے لگے ہیں. رہتے ہیں تیار تو ہو کہیں نہ جائیں کہیں ہم پھنسے فرائض رہتے تک. ہیں کہ جو چوک ہماری نوافل میں ہوئی وہ سنتوں میں ٹھیک ہو جائیں گے، جو سنتوں میں ہو جی رہی ہیں وہ فرائض میں ٹھیک ہو جائیں گے. خوب لمبی لمبی ہم نوافل پڑھیں، انفرادی بہت لمبی لمبی نوافل پڑھیں جتنا اللہ نے جس کو ٹائم دیا ہے یا جس کو جتنا موقع دیا ہے. اور جی پھر یہ سب چیزیں کرنے کے بعد اللہ سے مانگ بھی رہے ہوں ہم بے کہ یا شک. اللہ دیکھو میں یہ بھی کر رہا ہوں، تھیوری بھی ہے، پریکٹیکل بھی کر رہا ہوں، کوشش بھی کر رہا ہوں. اپنی کوششوں کا انکار کرے، کوشش کرنے کے بعد کوشش کا انکار کرنا سنت ہے. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، اس کے بعد کیا کہا کہ یا اللہ ہم نے نہیں کیا، یہ تو نے کیا ہے. بے شک تو بے اپنی شک. محنت کا انکار کرنا یہ اللہ کو پسند ہے کہ یا اللہ میں کوشش کر رہا ہوں، پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے، ٹوٹی پھوٹی جیسے بھی ہے، لیکن فی الحال تو اس کو قبول کر اور میری نماز اچھی بنا دے، خوشو خضو والی بنا دے. بالکل کیونکہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ نماز ایسی پڑھو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی پڑھی، اللہ علیہ وسلم. اور بے شک. ایمان ایسا لاؤ جیسے صحابہ لائے، اور جی توبہ ایسی کرو جیسے توبۃ النصوحہ. قرآن نے ذکر کرنا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ النصوحہ، کہ ایمان جی والو ایسی توبہ کرو جیسے توبۃ النصوحہ، نصیحت والی توبہ. یہ 3 باتوں کا ذکر بالکل. ہے. تو جی انشاءاللہ یہ کریں گے تو نماز میں اچھا، ایک ہے دماغ میں خیال کا آنا اور ایک ہے لانا. لانا بالکل آنے میں کسی کا کنٹرول نہیں ہے، لانے میں سب کا کنٹرول ہے. تو لانے بالکل. نہیں ہے، آ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی جی اس بالکل. کو آ اس جائیں کو تو ان روک کو لیں. چھڑک دینا ہے، ان کو ہٹا دینا ہے، ہاں کوشش کرنی فوراً ہے گھر لانے کی. ہاں جیسے آ جائے تو فوراً ہاں اپنے آپ کو واپس لانے کی کوشش کریں، نماز میں بالکل بندھنے کی بالکل. کوشش کریں. اور دوسری بات جو بھی وہ شادی والی چل رہی تھی، جی شوہر اور وائف والی، ہسبینڈ وائف والی، جی اس میں بس یہ بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھو جیسے بیوی کی ایک ذمہ داری سب کو سمجھ جی میں آئی، ذمہ جی داری یہ کہ ان کا کھانا پینا، خرچہ پانی، کپڑے، یہ وہ، اور اس سے آگے بڑھتے ہیں تعلیم، جی ایجوکیشن دنیاوی. جی اور دوسری چیز سمجھ میں آئی ہے مردوں کو ضرورت، مجھے بھی آپ جی نے عمران بھائی نے بات کہی تھی. جی اصل میں بات یہ ہے کہ جو جس کی ماتحتی میں ہے اس سے اس کا سوال کیا جائے گا. بے شک. جیسے اسٹوڈنٹ ٹیچر کی ماتحتی میں ہے، ٹیچر اولاد ماں باپ کی ماتحتی میں ہے، اور وائف ہسبینڈ کی ماتحتی میں. ماتحتی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلام ہے، اس کو بالکل بالکل سمجھانا، اس کو سب چیزیں سمجھانا، دین کے راہ پر لانا، اور اسی طریقے سے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے، ہے نا. آپ علیہ السلام کی اتنی جی ساری شادیوں کا مطلب ہی یہ تھا کہ آپ کی جی وائف اگر بالکل ایسی ہو تو ایسے ٹریٹ کرنا، ایسی ہو تو ایسے ٹریٹ کرنا، ایگزیکٹلی عمر میں بڑی ہو تو ایگزیکٹلی یہ ٹریٹ کرنا. بالکل تو یہاں پہ تو فالٹ ہے، یہ تو بالکل پکی سچی بات ہے. کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث یہ ہے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ جنت میں میرے ساتھ رہے تو وہ جی اپنے اخلاق اچھے کرے اور بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. بالکل اور یہ دونوں باتیں آپ نے الگ الگ فرمائی، حالانکہ ایگزیکٹلی بہت بہت کامن سی بات ہے کہ جس کا اخلاق اچھے ہوں گے بیوی سے اچھا سلوک نہیں کرے گا، آف کورس کرے گا، لیکن اللہ کے نبی نے الگ فرمائی ہے بات. خاصا اس بات
पे जोर दिया। ये थी बात कि जो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो 100 कोल्ड अखलाक वाले कहलाते हैं ना बाहर, जी वो जी जी बीवियों के साथ उतने ही बदतमीज होते हैं। बिल्कुल और ये हदीस तो मैं अपनी आंखों से देखता हूँ कि बाहर बड़े अच्छे बेशक अखलाक वाले और ये और वो ऐसे वैसे, और बीवियों के साथ उतने ही बदतमीज। बिल्कुल। बहरहाल, और तीसरी बात वो भी इस आई थी, जी आपसे पहले किसी ने डिस्कस की थी कि माँ बाप अगर प्यार देंगे तो बच्ची दीन पर रहेगी या दूसरों के साथ नहीं जाएगी। देखो, यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक बात ये ऐड करना चाहूंगा, प्यार देना ना देना एक डिफरेंट चीज है। यहाँ पर जी जी दीन पर टिकना किसके लिए है? अल्लाह की तरफ से। बहुत बिल्कुल सारी फैमिली ऐसी होती है, बहुत प्यार देती हैं फिर भी गड़बड़ हो जाती है। बिल्कुल बहुत सारी फैमिली ऐसी होती है जो नहीं दे पाती फिर भी सही रहता है मामला। जैसे मिसाल के तौर पर गैर मुस्लिम लोग हैं, अल्लाह पाक उनको हिदायत दे देता है। तो आमीन। यहाँ पे ईमान वालों के लिए कॉन्सेप्ट ये है कि दीन पे स्टेबिलिटी किसको मिलेगी? एक है दीन का मिलना, एक है दीन का बाकी रहना, दोनों अलग अलग चीजें बेशक हैं। बेशक जैसे दुकान का आदमी रोजाना मेहनत करता है ना, एक दिन सामान लाके छुट्टी नहीं हो जाती उसकी, रोज लाता है, वो रोज मेहनत करता है। तो सेम चीज है ईमान के लिए कि हमें इसको बाकी रखने के लिए क्या करना पड़ेगा। आमाल करने से दीन बाकी नहीं रहता, आमाल करना दीन का एक हिस्सा है। दीन ट्रू बाकी कैसे रहेगा? वो कुरान ने हमें बताया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। यस ए ट्रू ईमान वालों, मेरे दीन की मेहनत करो, अल्लाह के मदद करो, अल्लाह के दीन की मदद करो। इस पे अल्लाह ने दो वादे किए हैं। पहली बात तो तुम्हारी मदद की जाएगी, व युसब्बित अक़दामकुम, और तुम्हें स्टेबिलिटी दी जाएगी, तुम्हारे कदमों को जमा दिया जाएगा। इसमें बेशक दीन की मेहनत करने वालों से और गुनाह तो हो सकते हैं, क्योंकि गुनाह बशरी तौर पे इंसान का एक खासा है, लेकिन दीन की मेहनत करने वालों से ये कतन एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो दीन ही छोड़ दे। और दूसरे गुनाह मिल जाएंगे उनकी जिंदगी में, वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन बेशक दीन की मेहनत करने वाला इंडिविजुअल और मेजोरिटी इनफरादी और इज्तिमाई दीन से इंशाल्लाह नहीं बचेगा, क्योंकि दीन से नहीं फिरेगा, क्योंकि ये तो अल्लाह पाक का वादा है साफ साफ बिल्कुल। बेशक मुर्तद नहीं करेंगे अल्लाह ताला उसको। हाँ, दूर नहीं करेंगे। अब जैसा आप लोग ये मतलब इस बिल्कुल काम को कर रहे हैं, जाहिर बात है दिन की मेहनत है, तो और गुना मेरी आपकी जिंदगी में हो सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह अगर हम इस काम को करते रहे तो ये पक्की उम्मीद है कि हम दिन से फिरेंगे नहीं। अल्लाह ताला और ईमान अदनान के साथ साहब, हमारा खात्मा इंशाल्लाह हाँ, करें। और ये तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, दाई बनना या बिल्कुल बिल्कुल, दावत देना, तबलीग करना, ये तो हमें मिला है विरासत सच में। बात है, ये सच अगर बात हम है, इससे ऑप्शनल भी नहीं है, एक बिल्कुल, मोमिन के अगर लिए इससे ऑप्शनल। अगर हम इससे भी हट गए तो हमारे पास कुछ नहीं बचता है फिर। सच बात है। बेशक जी फातिह साहब, आप कुछ करेंगे? जी माशाल्लाह, अदनान साहब ने बहुत मखसूस अल्फाजों में उस बात को कह दिया जो मैं कहना चाहता था। ओके अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। बाकी जो ज़ैनब साहिबा ने सवाल करा था कि जी हमें नमाज ऐसी पढ़नी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं और हम अल्लाह ताला को देख रहे हैं, जी तो इसके बारे में देखिए बहुत सारी हिकायतें भी हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि हमें अपना ताल्लुक़ अल्लाह से बढ़ाना है। और अल्लाह ट्रू से ताल्लुक़ बढ़ेगा तहज्जुद से, इस्तग़फ़ार से, जी अल्लाह जी के ज़िक्र से, अल्लाह की तस्बीहात से, दुरूद जी शरीफ से। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने ऊपर बर्डन डालना है। अपने बिल्कुल ऊपर बर्डन नहीं डालना कि हम जो है 10 तस्बीह पढ़ रहे हैं, 2 तस्बीह फिर एकदम छोड़ दिया। कंसिस्टेंट रहना है, चाहे एक बार पढ़ रहा है एक लेकिन दिल पढ़ें से ऐसा पढ़ लेकिन रहा है कि हमें वो जिस नूर की तलाश है, हमें वो जी नूर मिल जाए। बिल्कुल कुछ कुछ हिकायतें तो मैंने ऐसी भी सुनी है अल्लाह के वलियों की कि जब वो नमाज पढ़ा करते थे तो उनके साथी पूछा करते थे कि हजरत हमें ये नहीं पता कि काबा कहाँ है, तो उन्हें जी वो इशारा करके कहते थे कि काबा इस तरफ है, कि यहाँ आपको कैसे पता? अच्छा, उस वक्त में कोई कंपास, कोई डायरेक्शन देखने का कोई वो सिलसिला नहीं था, कोई रिसोर्सेज नहीं थे उस वक्त में, लेकिन अल्लाह का नूर, वहदानियत, अल्लाह की दोस्ती, अल्लाह का कुर्ब इतना था कि वो अपनी आंखों से अल्लाह ताला ने जो दुनिया का पर्दा होता है ना, जब जी दुनिया का पर्दा अल्लाह ताला हटा देते हैं तो वो चाहे कोई भी हो। जी अच्छा, अल्लाह का वली जो है ना, हमें ये समझना है कि अल्लाह का वली है कौन। अल्लाह का जी वली, हम सब अल्लाह के वली हैं जो भी अल्लाह पर बिना देखे ईमान लाए। एक हदीस है जी जिसका मफहूम है कि जिससे पूछा फरमाया गया है कि किसका ईमान अफजल है। साहबा ने कहा कि फरिश्तों का। तो कहा कि फरिश्तों का ईमान अफजल क्यों ना हो, वो तो अपने रब के पास है, वो तो अपने रब का हुक्म सुनते हैं। तो कहा कि फिर नबियों का ईमान अफजल है, कि वो नबियों का ईमान अफजल क्यों ना हो, उनके पास तो वही आती है। वही आती है तो कहा कि फिर सहाबाओं का ईमान अफजल है। कहा कि सहाबाओं का ईमान अफजल क्यों ना हो, उनके बीच में तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। तो अल्लाह के नबी ने हदीस पाक का मफहूम में फरमाया कि ईमान अफजल उन लोगों का होगा जो तुम्हारे बाद आएंगे, कुरान को 2 जिल्दों में पाएंगे और अल्लाह पर और मुझ पर बिना देखे ईमान लाएंगे।
اور اس بات کی گواہی دیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے کوئی لائق بات نہیں نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. تو اس میں یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے، ایک تو ہمارا درجہ اور ہمارے معاملات کا درجہ صحابہ سے تو ہو نہیں سکتا، لیکن ہمارے ایمان کا ہمیں دگنا دیا جائے گا. بالکل اور جو دوستی ہمیں لگانی ہے اللہ سے، وہ مراقبہ، دوستی، ذکر، تعلق، تہجد، جو بھی آپ کو اچھا لگے، جیسا آپ کو وقت لگے وہ کرتے رہنا ہے. لیکن جی سب سے زیادہ اللہ کی قربت اللہ کے دین کی محنت کرنے سے ملتی ہے. بے سب شک سے زیادہ محنت، سب سے زیادہ قربت اللہ کے دین. کتنے ہی آپ چاہے امام شافی کو دیکھ لیں، امام احمد بن حنبل کو دیکھ لیں، کسی صحابہ کو دیکھ لیں، جن لوگوں نے بھی اللہ کو پایا ہے انہوں نے اللہ کے دین کی مدد کری ہے اور اللہ کے دین میں لگے رہیں. بے بس شک یہ ایک چھوٹی سی بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. جزاک ماشاء اللہ اللہ، خیر. جی اس ماشاء میں اللہ، بہت اچھی بات. اور بات ہے جو مراقبے والی بات جو آپ نے بولی نا، کہ جس چیز سے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اس چیز پہ صرف 10 تسبیحات یا 20 تسبیحات پڑھ لینا ہی ایمان کا تقاضا نہیں ہے. آپ کو پرسنل اپنی بات اللہ سے کہہ کے آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے تو آپ اس طریقے سے کریں. آپ نماز کی حالت میں ہیں یا آپ بستر پہ اپنے لیٹے ہیں، آپ جنرل اللہ تعالیٰ سے بات کرنی شروع کریں. اس سے بہت فائدہ انشاءاللہ ہوگا. اپنے دل کی بات بتانے کی کوشش کریں جس طرح ہم اپنے دوست سے کرتے ہیں. اور پھر جب اصل نماز میں ڈسٹریکشن کی بات آتی ہے عمران، تو جو اللہ کی بڑائی، اللہ کا ایک کبریائی بیان کی گئی ہے، تو جب بھی ہمیں تھوڑا بہت ڈسٹریکشن لگ رہا ہے اس کو جو ہے وہ ذہن نشی کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ اس سے بھی بڑا بالکل. اس سے فائدہ اور حاصل ہوگا دیکھیے انشاءاللہ. یہ ساری باتوں کی بہت، ان ساری باتوں کا جو جس میں کہیں سب کو بہت غور و فکر کرنے والی باتیں ہیں. اس میں ایک بات یہ ہے کہ نمازوں میں مزہ کیوں نہیں آتا، نمازوں میں لذت جی محسوس کیوں نہیں ہوتی ہے، جی یا نمازیں ہم سے پڑھی کیوں نہیں جاتی لمبی لمبی. اس کی ایک وجہ ہے بد نظری. جی آپ دیکھیں، آپ جو بھی لوگ نماز اچھے سے پڑھتے ہیں نا، جن کی نمازوں میں مزہ ہے، جو دو نفل بھی وہ 10 15 20 منٹ کے آدھے گھنٹے کے پڑھ لیتے ہیں، ان کو بد نظری کرانا شروع کر دیں آپ، چاہے وہ سوشل موبائل سے ہو یا جی باہری سطح پہ ہو یا گھر کسی کہیں پہ بھی ہو. اگر وہ بد نظری ہو رہی ہے تو آپ کی نمازوں کا لذت، نمازوں کا امپیکٹ آتا سکون چلا جائے گا آپ کا. ہے. یہ بالکل بد نظری تو کوشش کریں، بد نظری صرف باہر جا کے نہیں ہوتی ہے. ہم موبائل میں اس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہیں جو بد نظری کرتی ہیں، جو بد نظری میں آتی ہیں، جو گناہوں میں آتی ہیں. اگر وہ چیزیں ہم کر رہے ہیں تو وہ ہماری نمازوں کا سکون، روحانیت، وہ خشوع اور خضوع چلا جاتا ہے. اصل اور میں جب اس میں تک خشوع اور خضوع نہیں کی ہوگا بات نہیں تو ہے، پھر اور بھی جو ہاں عبادات ہے نا عمران، اس کی بھی کوئی بھی لذت عبادت. جب ہاں اچھا اس میں بد نظری تو آتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی ایک اگر گناہ آپ کا بدگمانی ہے، کانسٹنٹ اگر صحیح ہے، بات ہے. کوئی بھی اور سب سے کانسٹنٹ گناہ ہاں چل رہا ہے، ہاں تو ان کو بھی تھوڑا سا ان پہ غور و اور فکر کریں، سب ایٹ ہاں لیسٹ اس کو غلط سمجھیں. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کچھ گناہ، کچھ پریشانیاں، یہ وسوسے، نمازوں کا نہ پڑھا جانا، فجر میں نہ اٹھنا، یہ کہیں نہ کہیں آپ سوچ رہے ہیں، ڈھونڈ لیں اپنے تلاش کر لیں اپنے دلوں میں، اپنے اس میں، کہ کوئی گناہ ہم ایسا کر رہے ہیں جو اللہ کو اور مجھے پتا ہے بس، جی ایگزیکٹلی. کسی تیسرے کو اس گناہ کی خبر نہیں ہے. وہ تنہائی کا گناہ ایسا ہے کہ جو گناہ مجھے اور میرے اللہ کو پتا ہے بس، اور وہ اس گناہ میں شامل ہوں بہت لمبے ٹائم سے، یہ چل رہا ہے. اسی لیے وہ دلوں کی بے چینی ختم نہیں ہوتی ہے، اسی لیے نمازوں کا سکون نہیں مل پاتا ہے، اس لیے وہ نماز پڑھ کے سکون محسوس نہیں ہوتا ہے. اللہ کیونکہ کا دیکھیں ذکر کر کے جی سکون محسوس، اللہ فرمانے اللہ بذکر اللہ وتطمئن تطمئن القلوب. القلوب. پھر بھی دلوں کو سکون نہیں ملا، بے چینی بڑھی رہی ہے. پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہم تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، میں نماز کو پڑھ رہا ہوں، سکون نہیں ملتا ہے، نماز پڑھ رہا جی ہوں یہ نہیں ہو رہا ہے. تو وہ اصل وجہ کیا ہے کہ ہمیں پہلے اس کی دیکھنا چاہیے کہ کیا کیا نقصانات، کیا کیا میں کر رہا ہوں جن وجہ سے وہ اس نماز کے اس لیول پہ نہیں پہنچ پا رہا ہوں. ڈسٹریکشن آ سکتا ہے. اور دیکھیں جی جس طرح یہ بات آپ نے بولی نا کہ گناہ جو ایسا، ہر انسان کی زندگی میں کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اس کے اور رب کے درمیان کے ہوتے ہیں، اللہ اور بالکل. وہی جانتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں پہ پردہ ڈالے، اور آمین. قیامت میں بھی بالکل. اور دنیا میں بھی. لیکن اس میں ایک آمین. بات اور ہے، جیسے نماز کا بھی یہی تعلق ہے، خشوع کا جو تعلق ہے نا، وہ بھی رب اور بندے کے درمیان کا تعلق ہے. میں نہیں مجھے نہیں پتا کہ عمران جو نماز پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ کتنے ہیں یا دنیا کتنی ہے، یا میں جو نماز پڑھ رہی ہوں میری نماز میں اللہ کا ذکر کتنا ہے یا صرف وہ زبان سے ادا ہو رہا ہے. تو یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح ان گناہوں کی پوشیدگی ہے تو خشوع و خضوع کی بھی پوشیدگی ہے، انشاءاللہ ہم ان کو اور دور کرنے کی کوشش کریں. اس میں ایک بات ہو رہی ہے کہ جب ہم کوئی بھی نیک عمل، نماز جی کوئی بھی کرنا شروع کریں تو پہلے جی اپنے دل کو، اپنی نیت کو ٹٹول لیں، کس لیے کر رہا ہوں، کس کس لیے کے کر رہا ہوں. لیے کر رہا ہوں. اس کے بعد استغفار. دیکھیے اللہ کے نبی نماز سلام پھیرتے تھے نا، نماز سے باہر آتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ، کہ اللہ جیسے حق تھا ویسے ادا نہیں ہوا. تو جب اللہ کے نبی یہ کر رہے ہیں تو میں سوچوں میری نمازوں کا تو کچھ ہے ہی نہیں نا. تو پھر نماز کے فوراً بعد استغفار، اللہ جیسے حق تھا ایسے ادا نہیں ہوا، آگے صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما. تو جب اس آمین. طرح کا پیٹرن رہے گا، پڑھنے سے پہلے سوچیں گے اللہ آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں،
پڑھنے کے بعد ختم کرنے پہ سوچیں گے اللہ جیسے حق تھا ویسے ادا نہیں ہوا ہے، تو انشاءاللہ استقامت رہے گی، نمازوں میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، سجدے لمبے ہونے شروع ہو جائیں گے اور نمازوں کا خوشی اور غصو بڑھنا شروع ہو جائے گا. جی بالکل. سہانا اور کچھ جیسے کہنا چاہ رہی عدنان ہیں؟ صاحب نے، میں اس پہ ایک بار اور جی بولوں گی، جی عدنان صاحب نے بولا تھا نا کہ ہم کچھ نہ کچھ گناہ ہم ضرور کرتے رہیں گے. متقی یا ولی جی اللہ جی ہونے کا مطلب انسان یہ ہے، نہیں کہ بالکل ہم سے گناہ نہیں بالکل ہو سکتے. بالکل ہم گناہ کریں گے، لیکن اگر جو آپ نے بات بولی وہ اس بات کی تائید کرتی ہے کہ اگر ہماری نیت یہ ہے کہ کس لیے ہو رہی ہے، اگر تو اللہ کی رضا کے لیے ہے تو اس پہ استقامت بھی آپ کو ملے گی. آپ بالکل لمبے وقت تک اس پہ انشاءاللہ اپنی تاحیات اس پہ ٹک سکتے ہیں. گناہ ہو سکتا ہے لیکن وہ جو فطرت ہے نا، فطرت سے آپ انشاءاللہ نہیں ہٹیں گے. تو جی سہانا کچھ کہنا چاہ رہی تھی. سہانا آپ کچھ کہہ رہی تھی، میرے خیال سے وہ شاید اویلیبل نہیں ہے. عدنان صاحب کی بات سن لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ریپ کریں گے. 4:30 بج چکے ہیں. جی اور اچھا، جی جزاک اللہ پھر سے موقع دیا. یہ گناہ والی بات بس سامنے آ رہی ہے بار بار، تو اس کے لیے جی کچھ ذہن میں آ رہا ہے. جی اصل بالکل. میں گناہوں کی مثال بس ایسے ہے جیسے نقصان. کوئی آدمی جی چاہتا نہیں کہ اس کو نقصان ہو کاروبار میں، لیکن ہو جاتا ہے، جی کیونکہ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، نفع بالکل نقصان دونوں ہوں گے. اور جی چونکہ اللہ پاک گناہ گاروں کو کبھی بھی نہیں پکڑتا، اللہ پکڑتا ان کو ہے جو گناہوں پر اڑتے ہیں، جم جی جاتے ہیں. جم جم جائیں. جاتا بڑے بڑے گناہ ہو جائیں، معافی مانگ رہا ہے آدمی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور چھوٹے بھی گناہ پر اگر آدمی اڑ گیا یا اس کو ہے. جی گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، تو بالکل. اللہ اس کو پھر پکڑ کرتا ہے. حالانکہ بے یہ شک. بالکل نہیں ہو سکتا کہ کوئی کتنا بھی بڑا ہو، کتنا بھی نیک ہو، متقی ہو، اس سے گناہ نہیں ہوگا. اس کے اور ہمارے گناہ میں فرق یہی ہوگا کہ وہ توبہ کر لے گا، رو دھو لے گا اللہ کے آگے، اور ہم مجھ جیسا آدمی اڑ جائے گا. جیسے آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اللہ نے منع کیا تھا نا جنت میں یہ مت کھانا. جی جی آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی یا گناہ کہہ لو اس کو. شیطان سے بھی غلطی ہوئی، شیطان کو کہا تو سجدہ کر آدم علیہ السلام کو. دونوں سے غلطی ہوئی. دونوں کے گناہ میں یا غلطی میں فرق یہ تھا کہ آدم علیہ السلام نے اس کو مان لیا اور رونے دھونے لگے. جی شیطان اڑ گیا، آج تک اڑا ہوا ہے. بالکل حالانکہ عبادت سب سے زیادہ، لیکن اڑا ہوا ہے چھوٹے گناہ پر بھی. بے تو شک. ہم چونکہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، آدمی ہم اسی لیے کہلاتے ہیں. گناہ ہم سے بھی ہوں گے لیکن اڑے نہ ہم، اور نہ بالکل. ہی کبھی اپنے گناہوں کو بڑا سمجھے ہم. حاجی جی مولانا خانوی نے تو یہاں تک لکھا ہے یہ کہ اپنے گناہوں کو بڑا سمجھنا بھی ایک طرح کا تکبر ہے. اور پھر اس کا وہ خلاصہ کیا کرتے تھے کہ ہم کون سے بڑے ہو گئے جو ہمارے گناہ بڑے ہو گئے. ہم بھی چھوٹے، ہمارے گناہ بھی چھوٹے، لیکن وہ چھوٹے تب ہے جب ہم اللہ سے مانگتے رہیں گے معافی. بالکل اور بڑا سمجھنے لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی بڑا ہوگا، اس کا مطلب ہم. ایک اس زمرے میں نا مجھے ایک بات یاد آ گئی. جی بڑی خوبصورت سی وہ بات ہے کہ جب آپ سے کتنا بھی بڑا گناہ ہو جائے، لیکن اس کو ہم غلط اس میں نہیں لے سکتے، نگیٹو نہ لے کے جائیں کہ بس ہم پھر گناہ کرتے رہیں. تو مجھے بڑا یہ بات راحت دیتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کی قسمت لکھ دی، قدر کو لکھ دیا، اس کے بعد جو ہے ایک بات لکھی کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پہ ہمیشہ حاوی ہو جائے گی. تو اگر ہم سے گناہ ہو رہے ہیں تو بے اللہ شک کی رحمت سے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو کہ جی اب تو مجھ سے گناہ ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے بس اب کیا معافی مانگنی یا کس منہ سے معافی بس مانگوں. بات ہے. تو آپ سے جب بھی گناہ ہو رہا ہے آپ اس کو ایٹ لیسٹ گناہ سمجھیں، غلط کو غلط سمجھیں، تو انشاءاللہ ڈائریکشن ملے گا. اور اس پہ بالکل. اڑے نہ رہیں، جیسے آپ نے بولا کہ اڑنا جو ہے وہ تکبر شیطان کا عمل ہے. اصل تو میں بات یہ انشاءاللہ کہ اڑے اللہ نہیں رہنا. بالکل اور پھر ایک اور حدیث ہے نا اس کے زمرے میں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے. تو اب مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ جی گناہ پہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. اللہ توبہ کو بالکل. بہت پسند کرتے ہیں. مطلب جی اللہ کو اللہ سے معافی مانگنا یہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عملوں میں سے ایک عمل ہے. اللہ اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اچھا اس کو یہ پتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو بے معاف شک کرنے بے پر شک تنہ تنہ قادر ہے. تو یہ بالکل. بڑے خوشی کا اور اللہ وہ اللہ ایک کے اور بڑے روایت ہے پسندیدہ نا عمل ہے. عمران کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں کی محفل میں کہ اگر ان لوگوں سے گناہ نہ ہو تو میں ان سب کے سب کو ہلاک کر دوں اور بالکل ایسی ایک جماعت کو لے کے آؤں جو گناہ بھی کرتی ہوگی اور اس کے بعد مجھ سے معافی مانگے. کیونکہ وہاں معافی پہ یا جب سچ توبہ معافی مانگتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اللہ کی کبریائی کو ہم نظر میں رکھ کے معافی ہم نہیں دیکھ پھر نہیں رہے، ہم مطلب غیب کو جانتے نہیں ہیں، باقی میری پکڑ ہو سکتی ہے. باقی مسئلوں میں تو باقی اس میں تو ریاکاری آ سکتی ہے. یہ دعا کا مسئلہ ایسا ہے جب آپ توبہ توبہ کرتے ہیں میں نا اللہ سے بالکل. تو آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ ہی کوئی نہیں نا جو معاف کرے. مطلب سب کی نفی ہو جاتی ہے. اللہ کے علاوہ سبحانہ میں اللہ کے دربار پہ آیا ہوں اس لیے ہوں کہ اللہ معاف کرنے پر قادر ہے تنہا تنہا. جی
سہانا میرے خیال سے اب پریزنٹ ہیں، وہ کچھ کہہ رہی ہیں، پھر انشاءاللہ کرتے ہیں ریپ. اٹس 4:37. جی سہانا. نہیں میرے خیال سے کوئی اور کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں، بالکل. کوئی اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں، کچھ اور چیزیں ہیں، بالکل رکھیے آپ کوئی بھی. جی ماشاءاللہ بہت زبردست آج کا سیشن رہا، بالکل بہت ماشاء اللہ. پروڈکٹیو تھا. جی جی کچھ اور آپ اور سب کچھ لوگوں کہنا کا چاہتے ہیں؟ شکریہ. یہ بہت سارے